ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل باہر جانے کی اب تو کوئی وجہ مظاہر نہیں ہے. فجر کے بعد بولے تو سب سے شاید طہارت کا تقاضا ہو گیا ہوگا. ظہر کے بعد بولے تو پانی پینا باقی رہ گیا ہوگا کھانے کے بعد. عصر کے بعد بولے تو چائے نہیں پیے تھے ہوں گے. مگر اب کیا ہے، کھانا ہو گیا، پینا ہو گیا، چائے ہو گئی، سونا ہو گیا، سب ہو گیا. پھر باہر جانا کہتے گی. اس لیے ساتھی تھوڑا سا قریب آ جائے، جم کر بیٹھے. بات کو سننا، غور سے سننا. الذین یستمعون القول یتبعون احسنہ. یستمعون القول، جو بات کو سنتے نہیں. اس کا ترجمہ یستمعون کو سننا نہیں ہے، غور سے سننا. کیونکہ غور سے سنے بغیر عمل نہیں ہوتا. یتبعون احسنہ، اور اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں. اللہ پاک ان کے بارے میں کیا فیصلہ دے رہے ہیں؟ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. یہی لوگ سچے راستے پر ہیں کیونکہ اچھا سنے، اچھا عمل کرے، صحیح راستے پر. اور یہی عقل مندی کا تقاضا ہے. یہی عقل مند لوگ ہیں. عقل مندی اسی کو کہتے ہیں. عقل مندی یہ نہیں کہ صاحب بے توجہی سے سنے، بے اعتنائی سے سنے، لاپرواہی سے سنے. ایسا اس لیے غور سے سننا ہے، سب کو سننا ہے، ایک کو نہیں. ایک آدمی سن لیا، چلو ٹھیک ہے صاحب وہ سن لیا نا، کافی ہمارے لیے. جب اعلان عمومی طور سے ہوتا تو ہر ایک کے لیے ہوتا ہو، ہر ایک کے لیے انڈیویجول، انفرادی طور سے ہر ایک کے لیے رہتا. اذان ہوتی عمومی، اس کے لیے ہوتی ہماری تاجروں کے لیے، جو گھر میں رہنے والوں کے لیے، جو جن کو کام نہیں ان کے لیے، یہ سب کے لیے. انفرادی طور سے ایک ایک اس حکم میں داخل ہے. اس لیے جو اعلان ہوا نا وہ سب کے لیے ہوا ہے. اس لیے وہ ساتھی ہمارے جو باہر تشریف لے گئے ہیں، ان حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اندر آ جائیں. ابھی بھی اندر آ جائیں گے تو وہ باہر جانے والوں میں شمار نہیں ہوں گی انشاءاللہ. ابھی بھی اندر آ گئے تو باہر جانے والوں میں بھول سے چلے گئے. بھول سے روزے میں بھی کھا لیے تو یاد آ گیا تھا، تھوک دو، روزہ چلو. بھول سے چلے گئے، چل ٹھیک ہے آ جاؤ، پھر سے کیا مسئلہ ہے، قریب قریب آ جاؤ. لیکن ماشاءاللہ سے آپ حضرات کی کو یکسو کرنے کے لیے کیسا انتظام کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کو کھانے سے، پینے سے، ہر چیز سے یکسو کر دیا جائے. حالانکہ ہر ایک کو اپنے اپنے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے نا، لیکن اجتماعی کھانے کا انتظام کریں تاکہ آپ یکسو ہو جائیں. تو شام کے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا ہے، اس لیے اطمینان سے بیٹھ رہے ہیں آپ لوگ. شیخ پیٹ، حکیم پیٹ، کچی بولی، یہ تین حلقے کے ساتھی اگر یہاں ہوں تو وہ چلے جائیں. ان کے عنوان پہ کوئی دوسری اٹھ کے مت جاؤ. چلو وہ اٹھنے کا ایک اعلان ہوا ہے تو چلو اس کے اندر سفر بھی چلے جائے سے خدمت کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا عدمت الدنیا امتی نزعت منها حیوة الاسلام وإذا تركت أمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اس دعوت والی محنت، یہ کام
یہ ہر ایک کی ذمہ داری، ہر ایک۔ ایسا نہیں ہے کہ چند لوگ کر لیں، کچھ لوگ اس کو ادا کر دیں، پھر کام ختم ہو گیا۔ یہ ایک فریضہ ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنا، جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آپ انہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ سیرت سے بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ایک آدمی پورے مجمع میں یا پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں بھی بے دین ہے، پورے دیندار ہیں، تو چلو بھائی ایک آدھ کے بے دین ہونے سے کیا ہوگا، چھوڑ دیا جائے۔ ان سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی دین کی فکر کرے، اور ایک ہی دیندار ہے، باقی سب بے دین، اس کو چھٹی، ارے سب پورے بے دین ہے، میرا کیا ہے، میں اکیلا دیندار ہوں، تمہیں محنت کرنے سے کیا ہوگا، ایسا اس کو چھٹی نہیں دی جائے گی۔ جیسے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے نا، کہ پوری قوم نافرمان ہے، پورا گاؤں، پورا شہر، ایک آدمی ایسا زبردست ہے کہ اس نے آنکھ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ عذاب کہاں سے شروع ہوا؟ چونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ان سب کی فکر کرے، اور اللہ نے ہم کو وہ منصب دیا ہے، وہ مقام دیا ہے، ذمہ داری تو سب کی ہے، لیکن اس احساس ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے۔ ایک ہے اندھا آدمی ہوتا ہے، نابینا ہونا یقیناً ایک نقصان کی بات ہے، خسارے کی بات ہے، گھاٹے کی بات ہے، کہ آنکھ نہ ہو تو آدمی کی بہت ساری دنیا کی نعمتوں سے وہ کیا ہو جاتا ہے، محروم۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا، حدیث قدسی میں کیا کہا گیا کہ جس کی آنکھ میں لے لیتا ہوں دنیا میں تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ اتنی بڑی چیز ہے۔ تو کوئی آدمی نابینا ہے ابتداءً، ٹھیک ہے، نقصان تو ہے، لیکن ایک آدمی کو آنکھ دی گئی اور اس نے اپنی آنکھ کو ضائع کر لیا۔ خسارے میں کون ہے زیادہ؟ پہلے والا، دوسرے والا؟ دوسرے والا۔ جن کو دعوت کا کام نہیں دیا گیا یقیناً وہ لوگ بھی نقصان میں ہیں، لیکن جن کو دیا گیا اور وہ لوگ اس کا حق ادا نہیں کرے تو وہ نقصان میں زیادہ ہے اور نقصان میں زیادہ ہے۔ اور ذمہ داری ہے، اللہ نے ہم کو چنا ہے، دیا ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کام کے کرنے میں، یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے، اللہ کی طرف ہمارے پاس بہت بڑا گویا کہ فضل ہے کہ ہمیں دعوت کی یہ مبارک محنت پوری سیرت کی روشنی میں آسان طریقے سے ہمارے بڑوں نے ہمیں دے دی ہے۔ اگر نہ دی جاتی تو ہر ایک کے ذمہ ہوتا کہ وہ دعوت کی محنت کو معلوم کرے اور دعوت کا کام کرے۔ جیسے نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے ہر ایک کو ضروری ہے کہ نماز معلوم کرے، نماز سیکھے، نماز پڑھنا ہے تو سیکھنا ہے، ایسی دعوت کی محنت کرنا ہے تو سیکھنا ہے اس کو۔ لیکن ہمیں سکھا سکھایا، بتلایا، بنا بنایا، تیار مال ملا ہوا ہے، صرف ہمیں کرنا کیا ہے، بس تھوڑی سی حرکت کرنی ہے۔ ایک ذمہ داری ہماری، ایک ایک کی ذمہ داری، اللہ پاک نے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا ہے، ہر ایک کا، ہر ایک کو، ہر ایک کا۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا تمام ایمان والے مرد، تمام ایمان والی عورتیں، وہ تمام ایمان والے مردوں کے
تمام ایمان والی عورتوں کے ذمہ دار ہیں. کیا مطلب انقسام عاد علی العہد، ہر ایک کا، ہر ایک کو، ہر ایک کے لیے سب کی ذمہ داری. ایسا نہیں ہے کہ صاحب ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ہے. یہ کارگزاری جو لیتے نا وہ تو انتظاماً ہے، ورنہ مدد کی کارگزاری بولے تو سب کی ہے وہ. چونکہ ان کو جو ذمہ داری دی گئی وہ ہم سب کو بھی دی ہوئی ہے، انتظاماً ان کو متعین کرے ہوئے. عادل آباد والوں کو دی ہوئی ذمہ داری ہے وہ ہم سب کو دی ہوئی ہے، انتظاماً ہم ان کو دیے ہوئے ہیں. تو ہر ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ایک ایمان والے کی فکر کرے. یہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا. تو کتنا ہمیں اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے ایسا لفظ استعمال فرمایا، اولیاء. اولیاء ولی، ولی ایک ایسا لفظ ہے اس کو اگر آپ ترجمہ کریں گے ولی دوست، ساتھی، ساتھی بول سکتے، دوست بھی بول سکتے، ذمہ دار بھی بول سکتے. اس لیے نکاح میں کیا بولتے ہیں؟ اس لڑکی کا ولی کون ہے؟ اور ولی وکیل دونوں میں فرق رہتا. وکیل کینسل ہوتا، ولی کینسل نہیں ہوتا. باپ ولی بنتا، وکیل نہیں، ولی رہتا، اس کو پورا اختیار رہتا. ولی کا مطلب یہ ہے کہ پوری ذمہ داری. ہماری آپس میں جو نسبتیں ہوتی نا، اس نسبتوں کی بنیاد پر ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے. میں باپ ہوں تو بیٹے میرے ذمہ ہے کہ ان کا میں حق ادا کروں. اس کے لیے بیچارہ صبح شام رات دن، وطن بے وطن، تھکا ہوا، حالات خراب ہیں، سب کے اندر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک اچھا باپ ثابت ہو جاؤں، میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو. بیٹے سمجھتے ہیں باپ کا میں پورا اکرام کروں، اعزاز کروں، اس کو راحت پہنچاؤں. بھائی ہے تو بھائی کی نسبت کو ویسے حق ادا کرتے ہیں، دوست ہے تو دوست کی نسبت میں حق ادا کرتے ہیں، کرتے رہتے. تو ایمان والا ہونے کی وجہ سے دوسرے ایمان والے پہ کیا حق ہے، کیا ولایت ہے، کیا ذمہ داری ہے. ہمیں سمجھتے عام ذہن بنا ہوا ہے اور ہمارے ذہنوں میں بھی وہ بات چلتی ہے. ہمیں سمجھتے صاحب اگر کسی کو ساتھ رحم ہے، کسی کے ساتھ مہربانی کرنا ہے، اس کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کرنا ہے تو کیا کرنا؟ اس کو بھوکا ہے تو کھانا کھلا دینا، پیاسا ہے تو پانی پلا دینا، بیمار ہے تو دوا دلا دینا، کپڑے نہیں ہے تو کپڑے پہنا دینا. یقیناً ایک حصہ ہے، یقیناً ایک حصہ ہے، لیکن اصل ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ نے کیا ذمہ داری ڈالی ہے کہ ایمان والے کو دوسرے ایمان والے پر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ ذمہ داری کہ انہیں بھلائیوں کی طرف، خوبیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف بلائیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو برائیوں کی طرف جا رہا ہے اس کو برائیوں سے روکا جائے، بھلائیوں کی طرف لایا جائے، اچھائیاں اس کو سمجھائی جائیں. اب بھلائیوں میں کون سی بھلائیاں ہیں بھائی؟ تو پہلی بھلائی اللہ نے ذکر کیا فرمایا؟ یقیمون الصلاۃ، اس کو نماز کی طرف بلاؤ. اور اپنی جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ کہ اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ. تو یہ ہو جائیں گے قابل رحم، اللہ کی رحمت کو کھینچنے کے اسباب ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صرف اس پر اکتفا نہیں کرنا ہے. اس لیے ہمیں جس کسی پر ہماری نگاہ پڑے تو ہمیں اس کی آخرت یاد آ جائے، تو پھر ہمارے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. ہم جس کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ظاہر میں دیکھ رہے ہیں اسی سے متاثر ہو جاتے ہیں. ارے یہ بیچارہ غریب آدمی، فقیر آدمی، محتاج آدمی. انسان کی قربانی کا معیار
کوئی بھی متعین نہیں کر سکتا. ارے بھائی اتنا ہی قربانی دے سکتی، ان کی لمٹ یہی ہے، ایسا نہیں. کسی بھی انسان کے بارے میں ایسا ہم طے نہیں کر سکتے کہ اس کی قربانی کی لمٹ اتنی ہی ہے. وہ قربانی کے اندر کتنا دور جا سکتا ہے ہمیں نہیں معلوم. ہمارا کام ہے اس تک بات کا پہنچانا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب ایک جماعت بنا کر بھیجا، مکمل جماعت، فعززنا بثالث، 3 کی جماعت بنا کے بھیجا انتاقیہ کی طرف. تو جاتے جاتے راستے میں گاؤں کے باہر ایک آدمی کو دیکھے بیمار، جس کو لوگ گاؤں کے باہر پھینک دیے تھے، جن کا نام حبیب نجار آتا ہے. تو انہوں نے اس کو دیکھ کر یہ نہیں سوچا کہ یہ باہر پھینکا ہوا ہے، کام کا نہیں ہے، لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، بیمار ہے، قابل التفات نہیں ہے، چھوڑو اس کو دعوت دی. جب دعوت دی ہے تو اس نے دعوت کو قبول کر لیا، ایمان والے ہو گئے، مومن بن گئے. اب یہ جماعت گاؤں میں پہنچی، دعوت دینے لگی، لوگ انکار کرنے لگے اور ماننے سے پیچھے ہٹنے لگے. انہیں معلوم ہوا کہ لوگ جو ہے ان داعیوں کی بات کو نہیں مان رہے. وہ یہاں سے گاؤں میں چلے گئے. ان کو معلوم ہے کہ اس جانے کا حشر کیا ہونے والا ہے، اس کے سلے میں میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا معلوم ہے ان کو. میں زندہ بچنے والا نہیں ہوں، میرے ساتھ خطرناک معاملہ ہوگا. اس کے باوجود وہ اپنے گاؤں میں گئے اور لوگوں کو دعوت دینے لگے. یہ تو ایمان کا خاصہ ہے. خاصہ سمجھتے نا؟ خاصے کا مطلب یہ ہوتا وہ چیز سے کبھی بھی ہٹتا نہیں، الگ نہ دو، جدا نہیں کر سکتے اس کو. نمک سے اس کی نمکی نہیں جدا کر سکتے، کوئلے سے اس کا سیاپن جدا کر سکتے نہیں کر سکتے. تو ایسے ہی ایمان کا خاصہ دعوت ہے. اگر دعوت نہیں دے رہے ہیں تو سوچنا پڑے گا کہ ایمان کا کیا حال ہے، سوچنا پڑے گا. تو وہ تو چلے گئے، جا کر لوگوں کو کہا کہ بھائی ان کی بات مانو. یہ لوگ تمہارے سے کوئی سوال ہی نہیں کر رہے نا، کہ مال نہیں پوچھ رہے، چیزیں نہیں پوچھ رہے، عہدے نہیں پوچھ رہے، پڑھائی نہیں پوچھ رہے، ملک نہیں پوچھ رہے، ان کی بات مانو. لوگوں نے ان کو شہید کر دیا. اور شہادت بھی کیسی، شہید بھی کیسے کرے؟ ان لوگوں نے سمجھا کہ بھئی اس بیمار کو، مریض کو، جس کو ہم نے باہر پھینک دیا تھا، قابل التفات نہیں تھا، یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہماری تلوار سے اس کو مارا جائے، کہ ہماری تلوار بھی کبھی کی بے عزتی ہے، لہذا ٹھوکروں سے ان کو شہید کر دیا. ٹھوکروں سے شہید ہو گئے، اللہ کے دربار میں پیش کیا. اللہ نے اس کا ذکر بھی سورہ یاسین میں کرے تاکہ معلوم ہو جائے ہر انسان، ہر ایمان والے سے مطالبہ کیا ہو رہا. سورہ یاسین شریف پڑھو، روزانہ صبح پڑھو، شام میں پڑھو، بار بار پڑھو، تاکہ وہ چیز ہمارے سامنے آئے. قرآن کا دل بنایا اس میں واقعہ ذکر کیا. جب اللہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے تو بہت زبردست کام کیا. نماز نہیں پڑھے، روزہ نہیں رکھے، اور کوئی کام دینی ثواب کا کچھ بھی نہیں کرے. کیا کرے؟ دعوت کا کام کرے. تو اللہ نے فرمایا ہم خوش ہو گئے تم سے، ہم خوش. کیا کرو اب؟ قیل ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں. جنت کی خوشخبری سناتے. قیل ادخل الجنہ، جیسے جنت کی خوشخبری سنائے تو داعی کا دل ایسا ہوتا. دل کیسا ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ ہائے کاش کہ اس کا اجر و ثواب جو اللہ مجھے دے رہے ہیں سب کو معلوم ہو، تاکہ یہ نہیں کہ صاحب ان کو خجلت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے. داعی ہوتا ہی نہیں ایسا. اس کی تو چاہت یہ ہوتی ہے کہ سب اچھے ہو جائیں. ان کے دل میں بات اللہ نے گویا کہ ان کے زبان سے بات نکلی، کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جاتا اللہ نے میرے ساتھ کیسا زبردست معاملہ کیا ہے.
قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کیسے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، مجھے پاک کر دیا، مجھے صاف کر دیا اور مجھے شرفاء میں، عزت والوں میں بنا دیا. یہ دعوت ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ایک فرد، ہمیں اس وقت تک چین نہیں لے سکتے، ہم بیٹھ نہیں سکتے ہم جب تک کہ ایک آدمی بھی بے دینی کی زندگی گزار رہا ہو. اب کیا ہے، اب حال کیا ہے ہمارے سامنے؟ کہ کتنے لوگ دیندار ہیں، کتنے لوگ بے دین ہیں، کتنے لوگ ایمان والے. ابھی تو ہم اپنے دائرے عمل میں ہی ہیں کہ ایمان والوں کو ہی ایمان پر اعمال پر کھڑا کرنا ہے. باقی آگے کا کب تو ابھی آیا ہی نہیں ہمارے سامنے، جو کبھی یہی پورا نہیں ہونا، اسی کو پورا کرنا ہے. تو یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم وہ لوگوں تک جن کے پاس دین اور دین کی محنت نہیں پہنچی ہے، دعوت نہیں پہنچی ہے، ایمان نہیں پہنچا ہے، اعمال نہیں پہنچے ہیں، ان تک جا جا کر ان کے درمیان میں محنت کرنا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں. ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ان کو تو لوگ شکار کرتے ہیں، ان کی غربت کی وجہ سے، ان کی جہالت کی وجہ سے، ان کی فرصت کی وجہ سے شکار کر رہے ہیں. باطل وہیں جا کے محنت کر رہے ہیں، اس کو معلوم ہے خزانہ کہاں ہے. باطل تحریکیں جتنی محنت کر رہی ہیں کن پہ کر رہی ہو؟ کوئی گاؤں میں، دیہاتوں میں، جو بیچارے دین سے دور ہیں، ناواقف ہیں، چونکہ ان کو دین کی قدردانی بدلائی نہیں گئی نا، تو وہ تو ایک بوتل پہ بھی دین چھوڑ رہے ہیں. اس لیے کہ جب دین کی قیمت نہیں ہوتی اور آدمی تنگستی میں آ جاتا تو پھر اپنا دین چھوڑ دیتا. حدیث پاک کے اندر دعا مانگی گئی ہے، یہ سکھائی گئی دعا. کیا دعا سکھائی گئی؟ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. اے اللہ مجھے کفر سے میری حفاظت فرما، فقر تنگدستی سے میری حفاظت فرما. کفر اور فقر کا کیا تعلق؟ بولے تنگدستی جب زبردستی آ جاتی ہے، اضطراری آ جاتی ہے تو وہ کفر تک پہنچا دیتی ہے. آج ہمارے گاؤں کا، دیہاتوں کا، دور دراز علاقوں کا یہی حال ہے. اس لیے یہ فکر دلائی جا رہی ہے آپ حضرات کو کہ ہر 30 سرمائی میں اس کی کارگزاری اہتمام کے ساتھ اسی لیے دی جا رہی ہے تاکہ ہم اس کی پوری طرح سے فکر کریں، ایک ایک آدمی تک پہنچے، ایک ایک فرد ہمارا محنت کا میدان بنے. معلوم ہے اس میں سے کون اٹھ کے آئے گا، کون قربانی دینے والا بن جائے گا، کون حضرت ابو ہریرہ کی طرح سے دین کو لینے والا بن جائے گا. حضرت ابو ہریرہ کتنے سال تھے؟ 2.5-3 سال حضرت پاک علیہ السلام کی صحبت بابرکت میں تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ رئیس المحدثین بنے. جتنے حدیث کی کتابیں ہیں کوئی ایسی حدیث کی کتاب نہیں ہے جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ان کی روایت نہ ہو. یہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے تھے. اور طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے کہ میں محنت کر رہا ہوں لیکن لوگ ایمان نہیں لا رہے، میری بات نہیں مان رہے ہیں، آپ دعا کر کے سب کو ختم کرو، ہلاک کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ دستے مبارک اٹھایا دعا کے لیے، اور آپ نے جیسی دستے مبارک اٹھایا تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کی چیخ نکل گئی، ہلک دوس. اب تو قبیلے دوس ہلاک کر دیں. حضور کی دعا بد دعا ہے نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم اہدی دوس. اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے دیجیے. اور طفیل بن عمرو دوسی سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیٹھ تھپتھپائی، فرمایا طفیل
جاؤ اپنے قبیلے میں محنت کرو، بشرہم ولا تنفرہم، ان کو خوشخبریاں سناؤ، ان کو نفرت مت دلاؤ، نرمی سے پیش آؤ، عاجزی انکساری کرو. تمہارے جیسے اور بھی بہت سے ہیرے تمہارے قبیلے میں ہیں. وہی ہیرا ہے سیدنا ہریرہ. تو کون کتنی استعداد رکھتا ہے ہمیں نہیں معلوم. اس لیے ہمارا کام ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس نے فرمایا کہ دیکھو میری مثال ایسے جیسے بارش سب جگہ پہنچ گئی، جس میں جتنی استعداد ہو اس استعداد سے اپجا گیا. تو ہر ایک گاؤں تک دیہات تک پہنچنا، ان کو دعوت دینا، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ متفکر ہونے کی ضرورت ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ صاحب چند کچھ جماعتیں ہم بھیج دیں پھر اس کے بعد بات ختم ہو گئی. پوری طرح سے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا وہاں کے کیا تقاضے، ان تقاضوں کو لینا اور اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب کارگزاری ہوگی ان گاؤں اور ان علاقوں کی جو علاقے آپ حضرات کو دیے گئے تھے. ان علاقوں میں اب تک کیا کام ہوا، یعنی جب سے دیا گیا تھا اس وقت سے لے کے اب تک، اس وقت کیا سطح تھی، اب کیا سطح ہے، اور پچھلے 3 مہینے میں آپ نے کیا کام کیا ہے. ایک تو سطح بتانا ہے کہ آپ کو دیے جانے کے بعد ان کی کیا احوال تھے، کیا کیفیتیں تھی، کیا حالات تھے، کام کس سطح پر تھا، باعتبار خروج کے، مقامی کام کے کس جگہ پر تھا، اور اب کس جگہ پر ہے، اور پچھلے 3 مہینے میں ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے. سمجھ کے بعد اب انشاءاللہ اس کی ہم کارگزاری لیں گے، اور جن کو ذمہ داری دی گئی تھی پہلے انہیں ہم انشاءاللہ بلائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ جہاں ان کو جہاں جانے کے لیے کہا گیا تھا وہ ضلع والوں سے بھی انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں مذاکرہ کریں گے کہ بھئی آ کر جماعتوں نے کیا کام کیا، آپ لوگوں نے کیا ساتھ دیا، اور کتنا کام آگے بڑھا. ان کی طرف سے بھی انشاءاللہ ہمارے کو اس کی کارگزاری مل جائے گی. کرنول آ جاؤ، کرنول آ جائیں. کون سے علاقے آپ کو دیے گئے تھے؟ ایک پیپر لے لیجیے. ہمارے کرنول کون سے ضلع دیے تھے آپ کو؟ یہ وہ ضلع جو ہمارے اندرونی صوبہ کے، وہ ضلع، وہ تقاضے جو ہمیں بیرون صوبہ کے تھے وہ تو اس کی کارگزاری الحمدللہ ہو گئی. اب یہ جو صوبے ہمارے صوبے کے اندر جو ہمیں دیے گئے تھے وہ کون سے ضلع دیے گئے تھے آپ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کرنول کو جو ہے یہ راجا منڈی نردنور دیا گیا ہے. راجمندری، ہاں راجا منڈی کے پاس نردنور، مدنور. ہاں نردنور. جی. اور ہماری جماعت جو ہے ریلوے اسٹیشن ہلفیرو نردنور کے پاس ایک منڈل دیا گیا ہے، وہ گوپالا پورم. تو ہماری جماعت جانے سے پہلے جیسا کہ نظام الدین میں مفتی یعقوب صاحب نے جو ہے فرمایا کہ جس علاقے میں آپ جا رہی ہیں اس علاقے کے اندر کون سے علاقے ایسے ہیں جہاں مرتد ہوئے. تو اس لیے ہم کیا کریں، جماعت جانے سے پہلے وہاں کے ذمہ دار جو چند ساتھی تھے ان سے مشورہ کرے تو 4-5 گاؤں دیے. تو الحمدللہ ہماری جماعت جو ہے وہاں پر پیدل جماعت تھی، کھلے خرچ کی جماعت. تو ہماری جماعت پہلے جو ہے بھیمول کی 4 مہینے کی تھی، چلے کی تھی. 4 مہینے کی اور چلے کے 2 مل کے تھے. 4 مہینے کی جماعت، 4 مہینے کی جماعت. ہاں چلے کے بھی تھے، 2 بھی تھے. تو بھیمول کے اندر 4 مہینے چلا ہے، پھر چلے میں 4 مہینے کرنے کے 4 مہینے کی جماعت ہو. جی. اور بھیمول علاقے کو ہماری جماعت تھی، وہاں پہ 80 گھر تھے. یعنی آپ حضرات علاقہ دیے جانے کے بعد جماعت لے کر ہی پہنچ گئے یا کہ پہلے جا کر وہاں دیکھا آپ لوگوں؟ اس سے پہلے ہماری جو ہے ایک چلے کی جماعت کام کری، اس سے پہلے جوڑوں کو بھی جاتے تھے. تو ایک جماعت جانے سے پہلے آپ کی جماعت ہو ہاں یا چلے والی جماعت ہو، اس سے پہلے علاقہ دیے جانے کے بعد آپ کیا کریں؟ ہم جو ہے ہمارے حلقے کے مشورے میں جو ہے ہر مشورے میں بات آتی کہ وہاں کے جوڑ کو جو ہے تقاضے کو جانا ہے، وہاں کے جو جماعتیں ڈالنا ہے.
असल में 2021 में दिए हमको हेलूर के इलाके। हाँ जी बिल्कुल। तो उस वक्त में सर्वे के लिए हमारी जमात गई थी, जिम्मेदार जब भी गई थी, तो ये जमात गई ना, अभी ये हाल में जा गई है, वो सुना रहे हैं। सर्वे गई थी हमारी जमात 21 में क्यों गई? ये जमात जो इनको जो इलाका दिया हुआ है, ये तो राजमंद्री की बात कर रहे हैं। निर्दनोल ये लोग के इलाके का निर्दोल नहीं, उस तरफ राजमंड्री के पास में फर्क है। निर्दोल निर्दवल, हाँ, तो निर्दवल के कौन सा इलाका दिए थे? गोपालापुरम मंडल हमारे हल्के में थी, तो जमात हमारी काम करेगी। चलिए ठीक है। असल में ये है कि जिस वक्त से आपको इलाका दिया गया था, उस वक्त आपने इलाके को किस हाल में पाया था, अब किस हाल में आप उसको छोड़े हैं, पहुंचे हैं, उसको हम असल में मालूम करना चाह रहे थे कि भाई जब आपको इलाका दिया गया था, उस वक्त उसमें इतनी मस्जिदें थी, इतनी 5 अमल वाली थी, इतनी जो बंजर थी, इतनी उसके अंदर अजान नमाज नहीं हो रही थी, लेकिन उसमें से हमने इतने ये कर दिए। फिर गुज़श्ता पिछले 3 महीने में हमारी जमात जाकर ये काम करके आई। जी आइए तो कदर, उसके बाद आपको बोलना है। हाँ जी जी जी। 2021 में हमारी जिम्मेदारी दिए थे निर्दोल के 7 मंडल और ताड़ेपल्ली गुड़े के इलाके के 4 मंडल, जुमला जो है 11 मंडल हमारी जिम्मेदारी थी जी। तो पहला जो है सर्वे के लिए हमारे जिम्मेदार साथी शूरा हजरात और दीगर हजरात तो पहुंचे थे अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार उसी वक्त, तो जिम्मेदार साथी पहुंचे थे, पहुंच के पूरा सर्वे करे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के इलाके के सारे। सर्वे में आपके साथ वहाँ एलुरु के जिम्मेदार भी थे? साथ थे जी, हमारे फारूक भाई वगैरह और मंसूर वगैरह पूरे जिम्मेदार थे उस साथ में थे जी। साथ दिए, पूरा डेटा दिया हमको, और डेटा लेने के बाद भी हमें क्या करें बोले तो उस वक्त में जिम्मेदार साथी बहुत ज्यादा गए थे, तो जाके एक मंडल को फैल गए थे हम लोग, माशाल्लाह फैल के गाँव को जाके कौन सा गाँव क्या हाल है पूरा नोट कर लिए। यानी गोया पूरे 10 मंडलों तक आप 11 मंडलों को पहुंच गए। 11 मंडलों को पहुंच कर पूरा रिपोर्ट लेके आए। उस वक्त में फौरन एक जमात चिल्ले की भी डाल दिए थे। तो उसमें कितने आपको कमजोर मिले, कितने औसत मिले, कितने अच्छे मिले? इसमें बाज बल्कि अक्सर मंडल जो है तो बहुत कमजोर, जहां लोग जो है या तो कादियान बन गए हैं या तो दूसरे मजहब इख्तियार कर गए जी। अब उस वक्त में हमारे कर्नूल में आने के बाद मशवरा करके एक हल्के को एक मंडल दे दिए जिम्मेदारी जी कि जमातें डालना, सिर्फ जमातें डालना नहीं, उनके महान मशवरे की शक्ल नहीं थी जी। पुराने मानना हमारे वो निर्दोल वाले, जरा आपको मालूम है बात, तो एक कोई कारगुजारी उनकी भी है, आपकी भी। हाँ ठीक है। बहरहाल वो शक्लें बना के एक मंडल की सब पूरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह 11 मंडल को जिम्मेदारी 11 हल्कों को दे दिया कर्नूल में। इसी तरह हमारे नंदल के हजरात को भी इसकी जिम्मेदारी दी थी। पूरी जिम्मेदारी के हिसाब से अब जमातें भी भेजना, उनके शेरोजा मस्तूरात जमातें गोया के ये हमारा इलाका है बल्कि काम की। माशाल्लाह। तो तो जिसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह तो कितनी मस्जिदें खुली अल्हम्दुलिल्लाह कुछ है उसके अंदर आपके? जी एक तो खादियानी लोग जो है हमारे इसमें फिर तौबा करके आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह कई आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। जो बोला और हम डैम के खरीद के जो आने नहीं देते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिदों के अंदर, वो इलाकों के अंदर मुतवल्लिया से वगैरह से बात करके इनका हालत समझा के वहाँ जोड़कर खाने खिला के वगैरह करे। अल्हम्दुलिल्लाह मस्तूरात भी वहाँ जो है एक तरफ जोड़ लिए थे। तो ये खातून हमारे साथी बता रहे थे, तो मैं वहाँ नहीं गया, मैं दूसरे इलाके में गया था। ये खातून जो है वो गर्भ हो गई थी, उसकी तरफ से कई लोग हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे इज्तिमा में ही खाना भी गई, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह तौबा कर ली, उसके खानदान के साथ वापस आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की बात है। और ये जो मैं इलाके में गया था, तो ताड़ेपल्ली गुड़े के करीब के एक गाँव है आरुगोल के करीब में एक गाँव है डंडा कर्रा बोल के, जाके खाली बाहर ठहरे तो वो औरत बोली कि भाई हमें जो है, ऐसा बोली नहीं, रहबर को गाने तो नहीं देते वहां, उससे में वो ऐसा बकी कि एनी साल जब रागुल करते एनी चपड़ अड़ता गाल ऐसा खूब बगी। तो हमें बोले भाई क्या तो रंदे क्या
మిమ్మల్ని మాత్రం ఆ నరకాన్ని పంపకూడదు చూసుకున్నాం మేము. हमें भी उल्टा पल्टा तेलुगु आता था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत सीख लिया उनके इलाके में जाके. तो बहरहाल बात करें, बात में बेचारी ठंडी हो गई. असल बात क्या है, तो उन जो है उनके घर वालों की वजह से 2 नौजवान बच्चों के साथ 11 साल पहले वो उधर चले गए, मुश्रिक बन गए, वो हिलाफ है. तो बहरहाल समझाए. अब उसके बाद हर महीना हमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन की जमातें मनाना, और खुद मेरे चिल्ले की जमात अल्हम्दुलिल्लाह काम की वहां पर, तो तोहफे तहफ ले जाना, उनके घरों में देना, ऐसा बहुत से ऐसा काम करने की बरकत से ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो औरत जो है ये बोली कि నేను విగ్రహారాధన చేయడం లేదు ఇప్పుడు अल्हम्दुलिल्लाह स्कार्फ भी लेकर को दिए, जानिमाज़ वगैरह सारे चीजें दिए, मुंतखब हदीस भी दिया आसान पढ़ने के लिए. तो अल्हम्दुलिल्लाह तालीम तो घर में हो रही है, और बच्चों को भी बोल रहा हूं मैं नमाज जाने के लिए वो औरत को ये. और बात एक मस्जिद में हमारे को नया बोले जमात वाले नहीं, और कुछ दूसरा जहन कर लिए थे कोई आरुगल के इलाके में. तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतवल्ली साहब से बात करो, बोले क्या भी नहीं हमें है. अल्हम्दुलिल्लाह मुतवल्ली साहब इतना साथ दिए, अतराफ के गाँव में भी हमारे को कवर कर लिया, और ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ. यानी काम की सतह पहले को आपको, और खुद ताड़ेपल्ली गुड़म के अंदर, और इस तरह नल्ला जरला में भी, और इस तरह उंगुटूर गाँव में भी काम की सतह जो पहले सर्वे में गया, अच्छा याद है, मैं भी था उसमें. ताड़ेपल्ली गुड़म में जब बिठा ली हमें मुजाकिरे के लिए, सिर्फ 4-5 साथी आए थे. भाई मैं पहले दूर नहीं ఇప్పుడు మీ మాట వినడానికి మాకు టైం లేదు వాళ్ళు ఉట్టుకొచ్చారు. लेकिन आज अल्लाह का एहसान है, हमारे जमातें जानते या ना जानते, जो भी जानते, ऐसा लगते है जैसा गुड़ को मक्खियां लगते हैं. माशाअल्लाह. फिर भी आप दरियाफ्त कर ले सकते हैं. ये 11 मंडलों में आप जब गए थे तो कितने मंडलों में महाना मशवरे थे? सिर्फ निर्दोल में एक हो रहे थे. अच्छा, निर्दोल में एक हो रहा था. अब कितनी जगह में? और ताड़ेपल्ली गुड़म में भी शायद एक हो रहा था, कभी कभी पाबंदी नहीं थी. अब अल्लाह से तो तकरीबन मंडलों की तरकीब बनी है. अब सब जगह पर महाना मशवरा जोड़ हो रहा है. हाँ, 1 2 उधर 4 5 तकरीबन 5-6 जगह पर हो रहा है. महाना मशवरा जमातों का जोड़ हो रहा है, जी. उसमें आप लोग जा रहे हैं? अब वो क्या कि नहीं जाना बोल को बोली तो मैं जाता. उनको ले यहाँ से बोली कहते 6 महीने पहले, अरे आप लोग जाना नहीं, खाली 4 महीने जमाता फैसला बोले. तो हमारे कर्नूल में आकर मुजाकिरा हुआ, मैंने आया था जोड़ में, तो बोले नहीं भाई नहीं जाना बोल को बोली कहते बोले. तो उस दिन से कट टूट कर रहा है, बिल्कुल कट. जी जी अब्दुल रहमान भाई. छोटे मस्जिद में बैठे थे, हाँ. ले रहे थे, तो उस वक्त ये कागजात सुनाने जा रहे थे. भाई आप उस वक्त ने पूछ ली तुम्हारे को, तुम्हें दिखाते कि जमात गाते हैं नहीं जा रही, वो सुनाओ आप. अरे वो बात बोलने की अलग है, समझ गए अलग. भाई वो जमातें कितनी डाले, वो चूंकि जोड़ में शरीक हुए बोल के जमातों के डालने नहीं डालने की बात को जरा नीचे कर दिया, तो उसको ऊपर लाने कैसे वो बोले, इसमें मत जाओ बोल के नहीं बोले. भाई उसमें तो जाना है, आपको देखना है उसको, उनको भाई वो अमल सिखाना है ना. महाना मस्जिदवार जमातों का जोड़ कैसे होता है, कैसे, चूंकि वही तो काम को उठाने वाली चीज है. आप अगर उनको महाना मस्जिद जमातों का जोड़ सही तौर से सिखा देंगे, जैसे अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि भाई आपकी गई हुई जमातें उसमें शिरकत कर रही नहीं कर रही, शिरकत कर रही होंगी ना. आपकी जमातें माशाल्लाह जो जा रही हैं, तो वहाँ के महाना मस्जिद जमातों के जोड़ में शिरकत कर रही है. 3 दिन पहले जाके हम लोग जाके मेहनत भी करते हैं, कर रहे हैं, जा रहे थे. हाँ देखते ना, देखिए. हाँ वो देखो, वही तो बोला है, उसको देखने के लिए नहीं हम नहीं जा रहे साहब. देखिए आप 4 महीने की जमाती को भेजना, चिल्ले की जमाती को भेजना, दूसरे काम नहीं करना होगा. नहीं जा रहे. आपकी 4 महीने की जमात हाँ देखे चला भाई. अच्छा वो लोग आने से नुकसान हो रहा था, फायदा हो रहा था. अब कितने 11 मंडलों में कितने जगह पर महाना मस्जिद जमातों का जोड़ शुरू हो गया आपके? हाँ, अब कितने जगह जोड़ हो रहा है आपके महाना मस्जिद जमातों का? 5 जगह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है. अब 11 में से 5 हो गए. 11 में भी करते इंशाल्लाह आप इजाजत दे वाला तो. हाँ बिल्कुल करना है, हर एक जगह करना है. हाँ जी देखिए भाई, 3 दिन वो की तो है. जमात जोड़ के लिए चलाना ये अलग चीज है. जी
وہاں پر 4 مہینے کی جماعتیں ڈالنا یہ ایک الگ بات ہے. بھائی 3 دن کی جماعت ڈال کے اب اس کو 4 مہینے کا بدل سمجھ جانا یہ الگ بات ہے. آپ اس کو بدل مت سمجھو. وہ 4 مہینے کی جماعت ہے تو آپ کی بنیادی کام کرے گی, وہ زمینی کام کرے گی, وہ وہاں سے لوگوں کو اٹھا کر لائے گی, وہاں سے آپ کو ساری چیزیں ملے گی. اب وہ آنے والوں کی ترتیب میں ماہانہ مدد جماعتوں میں جوڑنے ہوں گی, تو اس لیے وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے انشاءاللہ. تو الحمدللہ مصلی بھی قائم ہو گیا. اب اس میں کتنے علاقے بنجر ابھی بھی باقی ہے؟ تو آپ اس کا وہ کب لیتے, کارگزاری کب لیتے؟ ہمارے شہر میں ہاں وہ 4 شعبے کی امور میں رکھ لیے تھے, اب تھوڑا سا پیچھے ہو گیا. ہاں مہینے پوچھتے تھے, نہیں ہر 4 شعبہ پوچھتے تھے پہلے, خالی پوچھ کے چھوڑ دیتے تھے. نہیں پوچھتے ہو تو پورا کاروبار لیتے تھے, حلقوں میں دیتی نا. دیکھیں باقاعدگی کے ساتھ ہر 3 مہینے میں ہمارا جو مشورہ ہوتا ہے, جوڑ ہوتا ہے نا ہر 3 مہینے کا, اس ہر 3 مہینے کے جوڑ میں یہ جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس کا صرف فگر نہیں, اس کے بارے میں کیا محنت ہوئی ہے, کہاں تک آپ لوگ پہنچ. جیسے ماشاءاللہ سے آپ لوگ اس کو تقسیم کرے, جیسے یہ حلقے کو دیے, وہ حلقے کو دیے, ان حلقے والوں سے خصوصیت کے ساتھ پوچھا جائے کہ کتنی جماعتیں ڈالیں اور وہاں پر کام کی کیا سطح ہوئی, مستورات کا کام کتنا آگے بڑھا, اور مردانہ کام کتنا آگے بڑھا, مقامی کام کتنا آگے بڑھا, کتنی مسجدیں آباد ہوئی. یہ ساری چیزیں ان لوگوں سے مختصر انداز میں اگر پوچھ لی جائیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی وہاں پر کام کی سطح کیا ہو رہی ہے. جہاں کام نہیں ہوا آپ ان کو متوجہ کہہ سکتے ہیں. اگر ان لوگوں کو آپ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی یہ حلقہ کام نہیں کر سک رہا ہے تو مشورے سے دوسرا حلقہ اس کے ساتھ جوڑو یا پھر حلقہ بدلو تاکہ وہ علاقہ اٹھے, ورنہ پھر وہ علاقے کے اندر کام نہیں ہو رہا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. جیسے اب 11 میں سے 5 میں 6 نہیں ہوئے, وہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہاں جماعتیں نہیں گئی یا ہمارے ساتھی نہیں پہنچے, وہاں ان لوگوں کی مسجد جماعتوں کے جوڑوں کے سلسلے میں فکر نہیں دلائی گئی. وہ ساری چیزیں ہم کو کم از کم ہر 3 مہینے میں ایک مرتبہ ہمارے سامنے آنا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, سب اس کو کریں گے نا. اب اپنے اپنے علاقوں میں جانے کے بعد اس کو کیجیے. پچھلے 3 مہینے میں کیا ہو بتاؤ, آپ کی جماعت کیا کام کی بتاؤ. ہاں ان کی جماعت, ہاں ٹھیک ہے, یہ تو ہوتا نہیں, پھر مدک والوں کی بات کریں. تو یہ آپ ایلورو کے علاوہ اور کتنے کمزور علاقے دیے ہوئے ہیں؟ اور بس یہ مدک کے 2, نہیں وہ تو وہ نہیں, ہاں بس یہ وہ 11 اور یہ 2. ٹھیک ہے چلیے. پچھلے 3 مہینے میں آپ کی جماعت یہ تھی؟ جی جی یہ بتائیے. 2 چلے کی جماعتیں گئے تھے الحمدللہ. جی ایک جو ہے آپ جس میں گئے تھے جی جی وہ جماعت کیا کام کرے؟ ہم جو ہے وہاں کے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد بھائی یہاں تمہارے علاقوں کے اندر بھائی سنو, دیکھو یہ کارگزاریاں جو ہے بہت ہی اہم ہوتی ہیں. اس کارگزاریوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے کام کی سطح کہاں تک پہنچ رہی ہے, ہمیں کام اور کتنا کرنا ہے, یہ ہمارے سامنے آتا ہے. یہ صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ سب کے لیے ہے. جی وہاں کے ذمہ داروں سے مشورہ کرے تو وہ لوگ بولے بھئی ہمارے پاس تھوڑے گاؤں میں 50-60% تک جو ہے لوگ مرتد ہو گئے. ویسے گاؤں جو ہے 4 گاؤں ہمیں نام لکھ لے کر وہاں پر جو ہے پیدل جماعت اور کھلے خرچ کی جماعت ہماری جو ہے کام کرے. تو ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ جس علاقے میں جاتی ایک جوڑ رکھ کر پورے گاؤں والوں کو جوڑنا, اور مستورات کے جوڑ بھی رکھتے تھے. تو اس کے اندر ایک مسجد میں 4 مسجد میں کام کرے آپ لوگ؟ پورا چھلا 5 مسجد میں کام. تو ایک مسجد کے اندر کیا کیا کام کرے ذرا سا بتاؤ. پہلے جو ہے بھیمول گئے, بھیمول علاقے میں 80 گھر ہے تقریباً. جی تو وہاں ایک ہفتے کے بعد ایک جوڑ رکھ کر ہمارا ٹارگیٹ کیا تھا, ڈور ٹو ڈور محنت جو ہے دعوت دینا اور ان کو ہدیے دینا, جو ہے کتابیں, مسواک, تسبیح. وہ مسجد کی سطح کیا تھی وہاں پر؟ مسجد جماعت تھی نہیں تھی؟ مسجداری جماعت تھی نہیں تھی؟ کیا تھا اس گاؤں میں ایک مسجد ہے, مسجداری جماعت ہے, ذرا کمزور ہے. ہاں اس کو ذرا ہم جو ہے دعوت دیے کہ جو ہے دعوت, تعلیم, استقبال اور عمل کرنا ہے. ان کے پابند دیے ہم بھی جو ہے اس میں جڑ کر کام کریں. تو اس میں جو ہے جوڑ کے اندر 80 لوگ گھروں میں جو ہے دعوت دے کر ایک ہفتے کے بعد جوڑے تو 150 لوگ جڑے مسجد کے اندر.
تو ایسے لوگ گئے تھے جو جمعہ کو عید کو آنے والے بھی جو ہے وہ ہدیے دے کر لوگوں کو جو ہے کچھ کرے. تو اس سے جو ہے جوڑ میں جو ہے 150 لوگ آئے تھے جی. اور وہاں سے جو ہے ہم جو ہے اب یہاں تک کہ ہماری ایک ہفتہ جو مسجد میں کام کر رہی جی. تو مسجد کے کمیٹی والے ذمہ داروں سے بھی ہم بولتے تھے کہ جماعت کی وجہ سے آپ لوگوں کو کیا بھی عذر نہیں تھا, کرنٹ بل بھی ہم ہی بھر لیتے ہیں اور بھی بولتے تھے, بہرحال جماعت کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہونا. تو اس کے بعد وہاں سے جو ہے ہم حکم پیٹ گئے 13 کلومیٹر پیدل گئے. یہ جو گاؤں میں کام ہوا نا, جی. آپ جب گئے تھے تو اس کا کیا حال تھا, جب چھوڑ رہے تھے تو کیا حال تھا اس کا؟ ہاں, تو وہاں جو ہے ہمیں مستورات کے جوڑ کر 2 بار جوڑ رکھے تو 2 جماعتیں سے روزہ کے ترتیب. ماشاء اللہ. ہاں, تو ہمیں مطلب آپ اس مسجد سے 2 سے روزہ وہاں مستورات نکالے اور 4 مہینے کی بھی ساتھی کی تشکیل. کتنے 4 مہینے تشکیل نے نکلنے کی بات ہونا ہو. جی جی. نکلے کتنے نکلے کو 4 مہینے والے افراد نکلے 4 مہینے کی ترتیب بنی تھی نے ہمیں نکلنے کے بعد نکلے انہی کو. ہاں کام کر رہے تھے. دیکھو نکلے انہی کو بولا جائے گا جو ہمارے سامنے نکلے, جی. ورنہ ہمارے جانے کے بعد کیا ہوا وہ تو اللہ بہتر جانے. تو اس لیے ایک تھے کہ آپ جب گئے تھے تو مسجد وار جماعت کے اندر کتنے لوگ بیٹھتے تھے, کتنے لوگوں میں اضافہ ہوا, اور مسجد کی آبادی والی محنت کتنے گھنٹے ہوتی تھی, آپ نے اس میں کتنا اضافہ کیا؟ اس میں جو ہے شروع میں 6-7 بیٹھتے تھے, بعد میں ہم دعوت دیے اور جو ہے صبح میں ذرا کھیتوں کے کاموں کو جاتے جی. تو عشاء کے بعد مغرب کے بعد بھی ان کو بٹھا لے کر دعوت تعلیم استقبال میں 8-10 لوگوں کو 5-6 لوگوں کا اضافہ بھی ہے, ملاقاتیں بھی کراتے تھے. پھر اس کے بعد وہاں سے ہم 13 کلومیٹر پیدل گئے جماعت. جی. اور جو ہے پیدل جاتے وقت جو ہے گہرا جو ہے پوچھ رہے تھے بھائی آپ جماعت جو ہے سب آٹو میں جا رہے ہیں, آپ بارش میں بھیگ لیتے, پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ ہماری جو ہے شانتی پادا یاترا ہے, امن چین کے سے جو ہے جماعت پیدل جا رہی ہے. اس کے بعد حکم پیٹ ہماری جماعت تھی, وہاں پر جو ہے اکثر نوجوان بچے مرتد ہوئے. تو 2 مہینے 3 مہینے پہلے ایک نوجوان بچی مرتد ہوگی, اور ہماری جماعت جانے سے پہلے بھی جو ہے ایک نوجوان مرتد ہوگی. تو غیروں کے محلے کے والے یہ بول رہے, وہاں کے ساتھی بول رہے تھے کہ پورے نوجوان بچہ ہمارے محلے میں آباد ہو رہے. تو وہاں بھی مستورات جوڑ رکھے ہمیں, وہاں بھی فکر ہوئی. اور یہاں تک کہ وہاں کے مسلمان ساتھی جو ہے جن کی بچیاں مطلب اسلام سے ہٹ گئے, شرمندہ ہو کر جو ہے گاؤں چھوڑ کر چلے آئے. ہمارے ہاتھوں سے ہمارے جماعت کے ساتھ اس وقت جو ہے سامان اٹھا کر جو ہے اکیلے مصیبت اٹھتے ہیں تو ہمارے جماعت کے ساتھ ساتھ دے کر انہیں جو ہے گھر سے گاؤں سے چھوڑ کر چلے. تو ایسا جو ہے وہ علاقے میں تھا, تو ہمیں فکر کرے وہاں مستورات کا جوڑ بھی رہے 2-3 بار, اور جو ہے مزیدہ وہاں کے ساتھیوں کو بھی تشکیل کم سے کم وہ لوگوں کو جو ہے 3 دن کے واسطے ہمارے ساتھ جوڑ لیتے تھے. ہماری جب تک جماعت تھی مقامی ساتھی 3 دن 10 دن 15 دن 3 دن کے واسطے ہمیں جوڑ لے کر ان کو سمجھا کر بھیجتے. جن گھروں میں یہ حادثہ پیش آیا ان لوگوں کو آپ اپنے ساتھ نہیں رکھے؟ ان کو ساتھ لیے, وہ لوگ جو ہے شرمندگی سے مسجد کو بھی آنا چھوڑ دیے. تو ہمیں خود ان کے پاس جا کر سمجھائے, بہت بار جو ہے رہبر صاحب وہاں کے رہبر بھی اچھا ساتھ دیے, تو ان کا پاس جا کر کئی بار ملاقات ہوئی, ان کو جو ہے حکمت سے سمجھائے, پھر بھی وہ جو ہے وہ علاقہ گھر چھوڑ کر چلے گئے. اور وہاں سے پھر ہماری جماعت دونڈا پوڑی تھی, وہاں بھی دونڈا پوڑی کے اندر اکثر لوگ جو ہے اس علاقے کے اندر ہر نام کو مسلمان ہیں, مگر گھروں میں دکانوں میں سوئے بت پرستی کے فوٹو رکھے. کوئی گاؤں کے اندر ایک برقع بھی نظر نہیں آتا, ایسا علاقہ تھا. تو ہم جو ہے سوچے وہاں بھی جو ہے محنت کے واسطے جب ملاقاتوں کو جاتے تو جو ہے نوجوان بچے جو ہے وہ سر کو جو ہے تلک رکھ لے وہ آتے تھے. تو رہبر بولتے تھے یہ اسلام کا طریقہ نہیں, ان کو بٹھانے لگا. ایسا بھی ہوا. اکثر گھراں کو گئے تو رہبر بولتے تھے یہ لوگ جو ہے مرتد ہو گئی, انہیں جو ہے اتوار وہاں جاتی, چہچن جاتی, دیولم جاتی. اس طرح جو ہے کئی اکثر گھراں میں ایسا ہوتا تھا. تو ہر مسلمان کے گھر کو کتنے دن ٹھہرے آپ وہاں؟ 1 ہفتہ تھے, 1 ہفتہ رکھو وہاں بھی جوڑ. 1 ہفتے میں کیا کام ہوا وہاں؟ یہ تھا کہ وہ گاؤں کے اندر جو ہے دو جماعتیں بن گئے تھے. جوڑ رکھنے کے واسطے بولے گاؤں کے باہر جوڑ رکھیں گے, گاؤں میں رکھے تو نہیں آتے, 2 جماعتیں بن گئی, لڑنی ایسا ہو کے بولے. تو ہمیں بولے نہیں بھائی مسجد سے جوڑنا ہے, ان کو سب سے انفرادی مل کو سمجھا کو فضائل بتا کو ان کو جو ہے مسجد میں جوڑ رکھے. الحمدللہ جو ہے وہاں 80 لوگ جڑے. 2 جو جماعتیں بنے تھے وہ جوڑ کی برکت سے مل گئے, آپس میں محبت سب بولے, پورے گاؤں والے آ گئے جوڑ میں, سب مل گئے. تو پھر وہاں پر مقامی کام کی کیا شکل بنائے آپ لوگ؟ مقامی کام میں وہاں 2 ساتھی مسجد کو آتے, ایک ہی مسجد ہے
2 ساتھی مسجد کو آتی ہیں، یہاں تک کہ وہاں دعوت کا کام نہیں، مسجداری جماعت نہیں، مسجد کے سامنے جو ہے برے جانور کا گوشت بیچتے، ایسی حالت. تو یہ جو آپ 80 لوگ ماشاءاللہ جمع کرے تھے، ہاں، تو ان لوگوں میں کسی کو تیار نہیں کر لی؟ ان کو جو ہے کیا بھی معلوم ہی نہیں. جب ہمیں کھانا کھانے بٹھاتے، دسترخوان بچھاتے تو دسترخوان کے اوپر بیٹھتے تھے. ہمیں بولے بیٹھنے کی جگہ نہیں، اس کے اوپر کھانا کھاتے ہیں، جو ہے پلیٹ رکھنے کی جگہ. تو وہ لوگ کیا بول رہے ہیں، بھائی ہمارے کو دین کیا معلوم نہیں، اگر سمجھانے والے ہمارے کو رہے تو ہمیں مرتد نہیں ہوتی. یہاں جو مسجد میں امامہ ہے بہار سے، وہاں سے آگے ہے، انہیں اردو میں بیان کرتی جمعہ میں. ہمیں جمعہ کو گئے تو تھوڑی دیر سو کو نماز پڑھ کو آتی. ہمارے کو اسلام کیا معلوم نہیں. ہمارے اگر تمہیں سمجھائے تو ہمیں مرتد نہیں ہوتے، سمجھانے والے ہونا ہمارے کو بول کے بولے ایک ساتھ. تو پھر 8 دن میں کیوں چلے گئے آپ؟ تو ہمارے کو ایک 4-5 گواہ دیے تھے، تو ہمارا ٹارگیٹ ہے آگے گواہ بھی. یہ نہیں ہونا ہے، یہ نہیں ہونا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک جماعت حضرت نے بھیجی، اور وہ جماعت کے بعد پھر ایک ساتھی کو اس میں جوڑا. جب وہ وہاں پہنچے تو وہ جماعت آگے نکل چکی تھی. تو حضرت کو خط لکھا، تو حضرت نے فرمایا کہ شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا کہ اس علاقے میں کام پورا کرے بغیر آگے چلے گئے. وہاں پر ٹھہرنا جمنا ضروری ہے. جیسے ماشاءاللہ سے آپ لوگ اپنے پیسے سے، اپنے خرچے سے، اپنی چیزوں سے ٹھہر رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے، وہ جانے کے لیے تو بول رہا نہیں. وہاں جم کر اس علاقے کی نوعیت کو، کیفیت کو بدلنا. یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جس کسی علاقے میں جاتے، دیکھو یہاں تو لوگ قبول کر رہے ہیں. جیسے بھائی نے فرمایا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ ہم کو کوئی سمجھانے والا آ جائے، بتانے والا آ جائے، سکھانے والا آ جائے تو ہم دین نہیں چھوڑیں گے. دین سے ہمیں محبت ہے، لیکن دین کے بارے میں معلوم ہی نہیں تو کریں گے کیا؟ یہ معاملہ حضرت صحابہ کے زمانے میں ہی تھا نا، کہ جہاں کہیں جاتے وہاں پر بھی وہ لوگ ایسا نہیں کہ بھی وہاں کی زبان جانتے تھے. ان علاقوں میں جا کر حضرات صحابہ نے ایسی محنت کی، ایسی فکر کی، ایسا اپنے آپ کو کھپایا کہ ان علاقوں کے اندر صرف انہیں ایمان، اسلام، دین، شریعت، سنت ہی نہیں بلکہ ان کی زبان بدل دی. زبان بدل دی. یہ جتنے اوپر کے شمالی افریقہ کے علاقے ہیں نا، چاہے مصر ہو، لبنان ہو، سودان ہو، یہ پورے کے پورے جتنے علاقے ہیں، یہ پورے علاقے شمالی افریقہ کے، عرب نہیں ہیں. اب عرب ہو گئے. حضرات صحابہ نے ان میں ایسی محنت فرمائی کہ ان کی زبان بھی بدل دی، بود و باش بھی بدل دی، ان کے کھانے بھی بدل دیے، سب کچھ تبدیل کر دیا. ایسی محنت فرمائی. وہیں پر گویا کہ اپنی زندگیوں کو انہوں نے وہیں لگا دیا. چونکہ اب ہمارے پاس ایک ترتیب ہے بڑوں کی طرف سے، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے کہ چلو صاحب ٹھیک ہے 4 مہینے لگا لو، چلا لگا لو، لیکن جو وقت ہمارا ہے اس وقت میں تو ہمیں ان چیزوں کی طرف پوری طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب یہ کیفیت وہاں پر ہے تو اس کو ہمیں پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ایسا نہیں کہ ہمارا اوپر 4 دن کا وقت ہو گیا، 5 دن کا وقت ہو گیا، تو ہم کوئی نظام پروگرام نہیں کر رہے نا، پروگرام نہیں چلا رہے ہیں. ہمیں تو زمینی طور سے محنت کرنا ہے، وہاں کے ایک ایک فرض کو بدلنا ہے، وہاں پر مقامی کام کو کھڑا کرنا ہے، وہاں سے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. یہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ یہ بات ان کے لیے نہیں، میرے لیے بھی، آپ کے لیے، سب کے لیے انشاءاللہ. جی میرا مسجد کا بھی مسئلہ تھا وہاں رکانے کے بارے میں. اس کے بعد ہماری جماعت جو ہے ایلنڈی پیٹا گئی، وہاں بھی جو ہے اس 2 میں بھی جو ہے تقریباً لوگ مرتد ہو کر، تو وہاں سے 6 کلومیٹر دور جو ہے ایک 8 گھر ہے، 8 گھر میں تقریباً 4-5 گھر مرتد ہو گئے. یہاں تک کہ وہ لوگ کوئی مسلمان کو قریب آنا بھی پسند نہیں کرتے. ہمیں بولے رہبر کو بھائی کیسا بھی ذرا ملاقات کراؤ، ہمیں جو ہے دعوت دیں گے. نہیں بھائی انہیں دعوت دینا ہے تو غصہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ میری ہوٹل ہے، انہیں ہوٹل کو بھی آنا چھوڑ دیا دعوت دے ان کو. تو بولے ہمیں حکمت سے جا کر دعوت دیں گے. وہاں اس گاؤں کو 6 کلومیٹر دور علاقہ ہے، وہاں جا کر جو ہے کوشش کریں. سمجھے ایک جوڑ رکھے تھے، جوڑ میں جو ہے باقی کے جو 4-5 گھر تھے وہ لوگ آئے. وہ وہاں جو ہے وہ لوگ کیا بول رہے ہیں، بھائی ماشاءاللہ جماعت اگر ایسا آتے رہیں گے، آپ لوگوں نے جیسا کوئی بھی جماعت ایسا ہدیے نہیں دیا ہمارے کو، آپ لوگوں نے ٹوپی، مسواک، تسبیح، کتابیں دے رہے.
ऐसा अगर आते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे इलाके में जो है मुर्तद होने से बचती जमातों को ज़्यादातर जो है दाला करो बोल के यहाँ के साथी भी तकाया रखे। और उसके बाद हमारी जमात कोवूर पाड़ में भी जो है नौजवान जो है ऐसे जो है गैरों के जो है ईदों में जो है उसमें मुब्तला थे कि एक नौजवान पूरी जो है बुत परिस्थिति का खर्चा सब खर्चा कर लेंगे, सब उसमें मुब्तला है। तो बाद में रहबर उससे मुलाकात करे, उससे जो है समझे हमें, उन्हें तौबा कर लिया। उसके बाद जो है 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, मस्जिद को आने वाला बन गया जमात जागो मुलाकात करने से। पूरे चिल्ले में आप लोग 5 गांव में काम करते जी। तो उसके बाद आपकी जमात क्या ली? उसके बाद हमारी जमात जो है वहाँ पर गोपालापुरम है, उस गांव में 2 मस्जिदें हैं। वो ये चिल्ला पूरा हो गया ये इसमें चिल्ला पूरा हो गया, मगर गोपालापुरम में वहाँ मस्जिद का क़याम नहीं। तो वहाँ का इलाका जो है चंद दिन पहले हमारी जो है जमात जाने से पहले एक खातून जो है मुर्तद हो गई थी। तो ईसाई लोग जो है आकर जनाजे को लेने आए थे, जो है ये जो है ईसा चर्च का दिन को ले को जाना है बोले। तो बाद में हमारे मुसलमान रोक कर हमारी एक जमात हमारे से पहले गई थी, उन्हें समझाकर जो है फिर वहाँ के इलाके वालों को जो समझाकर मुसलमान के कब्रिस्तान में तदफीन कर। तो वो इलाके में भी एक मोहल्ला ऐसा है, पूरा मोहल्ला तकरीबन मुर्तद होकर है। तो हमें यहाँ के रहबर माशाल्लाह बहुत साथ दिए। कई बार जाकर जो है वो 2 मस्जिदा हैं, एक दूसरे फिरके के दाद का काम नहीं हो रहा। तो एक मस्जिद के सामने एक मुसलमान औरत है, वो जो है मुर्तद होकर अपने जो है चंदा कर पूरा एक चर्च मेंटेनेंस कर, पूरा जो है अपने उसके जो है मीटिंग्स वगैरह सब एक मुसलमान औरत मेंटेनेंस। उसका नाम मक्का भी बोल दो है। हमें पर्दे का एहतमाम करके हमें पूछे तू मुर्तद होने का जरिया क्या है, क्या वास्ते तुम मुर्तद है बोले। तो उन्हें क्या बोली, देखो हमारे को जो है ये उर्दू बात करने वाले हमारे को शर्मिंदा कर रहे, हेलाना कर रहे, इसलिए जो है मैं मुर्तद हो गई। तुम्हें तेलुगु वाले हैं, तेलुगु बात करने वाले हैं, उनको हेलाना करने की वजह से मैं मुर्तद हो गई बोल के बोले। तो हमें बाद में जमाता हमें जाकर जो है बहुत बार समझाने के बाद हमें उसको ये बोले कि हमें हमारी जो है तरीक़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तरीक़े पर कामयाबी है, क़यामत तक उन्हीं के तरीक़े पे चलना। समझे तो उन्हें तौबा कर लिए, तेरे किताब तस्बीह भी उनको दिए, जो है उनको बोले मस्तूरात जमात आती आए तो उनके साथ जुड़कर जो है ज़रा इस्लाम सीखे हो तो ठीक है, जमात कवारी बोलो मैं आकर जो है मस्तूरात जमात से जुड़ता हूँ। आपकी जमात को वापस आई और जमात जो है उसके बाद वहाँ क़याम का जो है मुश्किल था तो कोवूर पाड़ में पूरा कर लिया। अब आपकी जमात वहाँ से 4 महीने पूरे करके कब वापस हो? 4 महीने और एक चिल्ला था तो चंद साथी हमारे दूसरे मंडल को चले गए। उसके बाद आप वापस आ गए, आप चिल्ले में थे सिर्फ वहाँ? जी चिल्ले में। तो अब ये जो इलाके आप छोड़ के आए उनकी बाद में क्या फिक्र हो रही? अब फिर हमारे हल्के में फिक्र हो रही, मशहूर शहर में भी जो है मशहूर हुआ। शहर नहीं, वो तो आपको दिया ना। जी जी, अब हल्के में भी फिक्र हो रही, मस्तूरात जमात चिल्ले की एक बनी। आप ये कारगुजारी अपने हल्के के महाना मस्जिद जमातों के जोड़ में तफसील से सुनाए? शहर में सुना नहीं सुना। यही मसला है, मसला यही कि भाई ये कारगुजारी जो यहाँ सुना है, आप देखो माशाल्लाह से हम जो सुन रहे हैं तो हम सबके दिल हिल रहे हैं कि ये क्या होगा इसका। आप इस पूरी कारगुजारी में किस चीज को महसूस करें बताइए, क्या महसूस करें आप लोग? अरे कोई तो बताओ। लोगों में तलब है, तड़प है, चाहत है, मोहब्बत है, वो चाहते हैं। कोई भी जितने यहाँ पर जो लोग भी दीन से दूर हुए हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं? हमको कोई बोलने वाला नहीं आ रहा, समझाने वाला नहीं आ रहा, सीने से लगाने वाला नहीं आ रहा, मोहब्बत करने वाला नहीं आ रहा, जिसके नतीजे में वैसे अब उसकी कारगुजारी आप अपने महाना मस्जिद जमातों के जोड़ में देखो भाई, जो जमातें जाकर आती है ना उसकी कारगुजारी सुनाएं और नक़द तश्कील करें। हज़रत मौलाना ईसा रहमतुल्लाह अलैह हयातुस सहाबा में जो एक बाकायदा उन्वान रखा है, ताक़ीबुल जुयूश, एक के बाद एक जमातों का भेजना। एक जमात आई फिर उसके पीछे दूसरी, वो खत्म भी ना हुई, तीसरी, बल्कि तकाजे की जमातों के सिलसिले में आप हज़रात के सामने बात कही जा चुकी है कि भाई 4 महीने खत्म होने से चंद दिन पहले, हफ्ता 2 हफ्ते पहले दूसरी जमात 4 महीने की जाने वाली है, उनके साथ जाकर रहे और पूरी नौइयत उस इलाके की मालूम करे, फिर ताकि मेहनत को वहां से आगे बढ़ा। ठीक है,
اللہ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے, جو کچھ ہوا ہے قبول فرمائے. اگلی جماعت جانے کے لیے گوپالاپورم میں جو ایک مسجد ہے, وہاں پر جو ہے جماعت رکنے کے تعلق سے کمیٹی سے بات کریں, کیونکہ وہاں کے حال, وہاں کے لوگوں کو بھی فکر ہے, یہاں لوگ مرتد ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک مودن صاحب 30 سال سے مودن کے جیسا کام کر رہے ہیں. ان کی نواسی جو ہے روزانہ بدھ کے سامنے گول پھر کر گھنٹہ 2 گھنٹے پسینہ پانی ہو کر منتیں مانگے. تو ایسے حالات وہ کمیٹی کے سامنے رکھے, ہمیں بھی سمجھے. تو کمیٹی کے ایک ساتھی بولے دوسرے اپنے ساتھیوں سے, پھر جماعت والے آئے تو گھر گھر جا کر ٹھڈیاں پکڑ کو ذرا ان کو اسلام سمجھا کو, ذرا اسلام کے طریقے میں چلا دی. ہماری جماعت صرف اس کو دعوت دیتی جو ٹوپی پہن کو مسجد کو آگے بیٹھتا, اسی کو دعوت دینے کا. کوئی سی بھی جماعت گھراں کو نہیں جاتی سوائے جماعت تبلیغ کی جو ہے گھر گھر جا کو دعوت دیتی. یہ جماعت آگے کام کرے تو ہمارے محلے میں اس جو ہے مرتد ہونے سے مسلمانوں کو بچا سکتے. تو اس طرح جو ہے کمیٹی کے ایک ساتھی دوسروں سے مشورہ کرے. اگلی جماعت ہے تو انشاءاللہ وہاں کئی سالوں سے جماعت نہیں رک رہی, مگر یہ بار جماعت ہے تو وہ لوگ رکانے کے لیے تیار ہیں. اللہ قبول فرمائے. یعنی زمین میں طلب ہے, تڑپ ہے. 2 مسجداں تو ہے اکثر, ہاں جہاں 2 مسجداں ہیں وہ قیام میں. اللہ قبول فرمائے. چلیے بھائی, گنٹور تو ہی نادان چند کلیوں پہ قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا. ہم ہی چند چیزوں کو لے لے کے اسی پہ بس ہو گئے. آ جاؤ گنٹور, آ جاؤ جلدی ہو. ارے کس کو طے کرے, اچھا کون سے علاقے پہلے یہ بتائیں کہ بھئی آپ کو کون سے آپ کو اندازہ ہے کون سے علاقے دیے آپ کو؟ نہیں پورے علاقے گنٹور کو کتنے کمزور علاقے دیے گئے ہیں؟ تو اچھا تو یہ آپ جو علاقے میں کبھی 10 دن کی جماعت کے لیے گئے تھے, پہلی بار نہیں جب دیا گیا تھا اس وقت کیا تھا, اب کیا ہے وہ بتا سکیں گے آپ؟ جی آپ کے 10 دن سے پہلے کی نہیں, 2021 میں جو دیے تھے اس وقت وہ علاقے کا کیا حال تھا, اب کیا حال ہے؟ پہلی مرتبہ مسجد کی جماعت وہی پہلی مرتبہ ہے. اشرے کی جماعت لے گئے آپ وہاں پہلی مرتبہ جانا جماعت وہی پہلی مرتبہ مسجد کی. جی چلو ٹھیک ہے, کارگزاری تو سناؤ. رہبر نے جماعت پوری نکلی انشاءاللہ مسترات کے ساتھ. اصل میں اشرے کی جماعتیں ڈالنا تو ہے, اصل جو کام ہے وہ 4 مہینے کی جماعت ہے. تو پچھلے 4 مہینے میں 4 مہینے کی جماعتیں ڈالے تو وہ کہاں ہے, ان کی کارگزاری دو نا. چار مہینے جو گئے تھے پہلے گئے اس وقت نہیں, اب تک اب یہ پچھلے 3 مہینے میں 4 مہینے کو جماعت گئی نہیں. جی اس کی کارگزاری کس کے پاس ہے؟ تو کیا ان کی کارگزاری کچھ خاص باتیں ہیں جس کو ان کی کارگزاری طے کرے؟ ذرا سنائیے. چلو ٹھیک ہے. جہاں ہمیں دیا گیا سے بدرا بول کو پہلی مرتبہ سنو بھائی, پہلی مرتبہ مسجد کی جماعت جانا, جماعت کے رہبری کو کارگزاری ہم ایسے سننا جیسے ڈاکٹر ہم کو جب پرہیزی یا دوا بتا رہا ہوں, کیسا سنتے ذمہ دار اللہ کوئی سے فون کرے, تم بولتے رہو ہم اپنا کام کرتے رہتے, ایسا سنتے ڈاکٹر کے پاس. نہیں سمجھ میں آیا تو پھر پوچھتے نہیں ڈاکٹر صاحب وہ کیسا, اچھا ایسا بھی کر سکتے کیا, ویسا بھی ہو سکتا کیا, ایسے سننا. یہ ہمارے اپنی دوا ہے, اس سے ہمارے علاقوں کے اندر ترقی آئے گی, ہماری ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا احساس پیدا ہوگا. جی پہلی مرتبہ جماعت نکلی تو رہبر ساتھی نہیں ملے تھے. الطاف بھائی نے مسجد میں رکو, بھلے مسجد کی جماعت سیدھا جا کے مسجد میں رکی. مسجد کے پیچھے مسجد کو کمرہ رہا, وہاں رو کے مرد حضرات مسجد میں رہے. تو ایک دن وہاں کام کرے, جماعت کام کر کے وہاں سے
محلے کے مردوں کو جو ہے مسجد کا جوڑے تو جماعت جو ہے مسجد کے پیچھے رہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے گھروں میں رہیں گے تو تمہارے گھر میں قرآن پڑھی جائے گی, حدیث پڑھی جائے گی, نمازیں پڑھتی پورا تمہارے گھر کے اندر زندہ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے نبوت زندہ ہوتے تمہارے گھر کے اندر فائدہ ہوتا. تو ایک ساتھی میرا بھی بول کے جو ہے انہوں نے کیا کر اپنے گھر دیے, ایک دن گھر دیا. تو وہاں جو ہے اس گھر کی مستورات تھے 6 سال پہلے کاکناڈا آئے تھے. اس کے بعد نہیں انہوں نے جماعت لیے. جماعت لینے کے بعد انشاءاللہ ایک دن ہوگا, ایک دن کے لیے دیے تھے پہلا مکان ہمارا. آپ مستورات میں ساتھ جوڑنا سیکھنا سکھانے میں انہوں نے بولے اور ایک دن تھا, بولے دوسرے دن بھی رہے. اب دوسرے دن کے بعد جو ہے پورے مستورات کے نا گشتہ جیسی اس کو مکان میں جوڑے. تو ہمیں کیا کریں, مستورات آنا جانا ہوتا ہے, سیکھنا ہونا نہیں بول کو. جو مستورات آتے اس مستورات کو جو ہے ظہر کا رات کا کھانا پورا اسی گھر میں انتظام کر رہا ہے جماعت کے ساتھ. یہیں کھانا یہیں سیکھنا جانا. تو وہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے آتے نا, ہمارے بچے آ کے جیسا اللہ جی اللہ 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 بولتے, وہ لوگ جو عیسائیت کا نام بولتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں میں ماحول ہے. ایسے علاقہ تھا گھر کے اندر. تو وہاں سے وہ علاقے میں پورے 13 مکان آتے. 13 مکان میں مجھے 5 مکان میں جماعت رکی. یہ پہلے مکان میں کتنے دن رکے؟ پہلی جماعت جانا پہلے مکان میں کتنے دن رکے؟ 2 دن رکے. تو 2 دن میں کیا 2 دن رکے. ان کے اندر الحمدللہ ہمارے پاس تیلگو منتخب حدیث تھا. ان لوگوں کو دے جو ہے گھر میں تعلیم کرائے, تعلیم کس طرح کرنا, کس طرح جوڑا جاتا, گھر کی تعلیم کس طرح کی جاتی. ان لوگوں کو ہمارے پوری ترغیب دی ہے الحمدللہ. پھر دوسرے مکان کو جاتے تو یہ مستورات بھی وہاں بھی آئے. بھائی پہلے مکان میں 2 دن میں کتاب منتخب احادیث دے سکے, کتابی تعلیم شروع کر دی. اتنا کم ہوا نہیں, پورا سیکھنا سکھانا کون سا کیا سیکھنا سکھانا ہوا؟ کتنوں کو آپ نے کلمہ سکھایا؟ کتنوں کو سب سے پہلے کلمہ سکھانا ہوا. کتنوں کو سکھایا؟ تو پورے 12 گھر والے کو صاحب 12 گھر والے کو. تو وہاں کے مستورات ہے نا, مستورات 12 گھروں کی جتنی خواتین تھی ان سب کو کسی کو بھی کلمہ نہیں آتا تھا. نہیں ہمارا نماز غسل کچھ بھی معلوم نہیں تھا. جماعت کے مستورات کے پیچھے نماز میں کھڑے تو رکوع میں جا کے ایسا یا بولتے تھا, سجدے میں جا کے ایسا یا بولتے تھا. ہم ہمارے سر بولے تم ایسا کیوں بولتے ہیں؟ تو ہمارے ایسا لوگ کچھ لوگ آئے ہمارے ایسا سکھائے گا, وہ بولے مستورات کا آواز سنا کر ہمارے مستورات کو آرام سے سناتا تھا. یہ لوگ اردو میں کیا بولتے ہیں, سجدے میں کیا بولتے ہیں بول کو. تو ان لوگوں کو زبان کو کلمہ پھرنا نہیں ہے. تو کیا کرے مستورات ہے نا, تم لوگوں کو سب کو غسل آتا ہے تو غسل سکھا دو, سب کو غسل کرا دو, پھر کلمہ پڑھائے وہاں کو. یہ بات ہاں, زبان کو کلمہ نہیں آ رہا وہاں کو, سب کو کیا کرے. اب کتنے اس میں سے کلمہ اچھا پڑھنے والے ہو گئے تھے؟ ابتدا میں 2-3 تھے الحمدللہ, بعد میں پورے گاؤں والے ہوئے. پورے سب کو پورا کلمہ الحمدللہ پورے. الحمدللہ. اتنی بڑی بات ہے کہ کلمہ طیبہ صحیح طور سے پڑھنے والے ہو جانا کتنا بڑا کام ہو گیا, کتنی بڑی چیز ہو گئی. یعنی اس لیے ان گاؤں اور دیہاتوں کی طرف ہماری توجہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس گاؤں میں مسجد کے پیچھے گھر ہے, وہ گاؤں والے پورے ان لوگوں کو الگ کر دیے. تو ان لینا مسجد کا جگہ میں کچھ حصہ خود کھانے کو دینے کے لیے تیار ہوا تھا, اس لیے گاؤں والے پورے الگ کر دیے. تو اس گھر میں بھی جا کوئی جماعت ہے نا ہماری رکی, ایک دن رکی مستورات کی جماعت. تو وہ لوگ نفرت کرتے رہے ہمارے کو, ہمارے مستورات سمجھاتے رہے. لیکن الحمدللہ دوسرے دن انہوں بھی جو ہے نرم پڑے, جماعت سے معافی مانگ لے, آئندہ جماعت ہے تو گھر دے دوں بولے. وہاں کی جماعت ہے نا سنکھاورم گئی, وہاں سے روتل بڑی. یہ گاؤں سے کچھ مستورات کو مردوں کو سہروزہ میں, چلے میں, عشرے میں, مردوں کو مستورات ہمارے ساتھ ہی جوڑ لیے. ابھی مزاج سے بنائے وہ جب تک رہے ٹھیک ہے. نکلنے کی بات کچھ بھی ساتھ لے کر نکلنا بات چلی, لیکن بہت کوشش کرے, لیکن ہمارے ساتھ ہی جڑے تھا. اب آئندہ نکلنے کا عزائم کرے, ناگت تو نہیں کرے. اصل میں ہم بے ہمت ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے دیکھو ابتداءً آپ پوری سیرت میں دیکھ لیجئے, شروع سے ہی پوری چیزیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ صاحب اب یہ ابھی تو آئے ہیں تو لہذا ان کو آگے کا نہ دیا جائے, ایسا نہیں. حضرت جو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی مرتبہ ایمان لے کر آئے تو ان سے فرما رہے کہ آپ کون سی ہجرت کریں گے. ہجرت کی بات ہو رہی, ہجرت کی بات ہو رہی کہ بھئی آپ گاؤں میں رہیں گے یا ہمارے ساتھ مستقبل رہیں گے.
تو اس لیے اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ارے صاحب ابھی تو ان کو بہت زیادہ ہمارا درجہ نیچے نہیں کرنا ہے، ہماری سطح کو نیچے نہیں گرانا ہے. آپ جم کے تشکیل کیجئے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں لوگ 3 دن کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، 4 مہینے کی تشکیل کرتے تھے. تو میوات والے اپنے منہ میں اپنا رومال ٹھونس کے اپنی ہنسی کو روکتے تھے کہ یہ بڑے میاں کو کیا ہو گیا کہ یہاں 3 دن نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، 4 مہینے کے لیے بات کر رہے ہیں. اپنی سطح کو نیچے نہیں گرایا کبھی، اپنی سوچ کو ہمیشہ بلند رکھا، اپنی دعوت کو ہمیشہ مکمل رکھا. یہ دیکھو آپ کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہی مسئلہ ہے. ہم متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں انہیں پوری بات کرنا ہے، پوری چیز دینا ہے. لینا وہ ہے جو وہ دے دے، رکھنا تو سب ہے نا. رکھنے میں مسئلہ کیا ہے؟ رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ رکھنے میں مسئلہ ہے. رکھنے میں 2 میں سے کوئی ایک ہوتا. رکھنے میں کیا ہوتا؟ 2 میں سے کوئی، یا تو قبول کریں گے یا تو انکار کریں گے. نہیں رکھنے میں کیا ہوتا؟ نہیں ہوتا. ارے وہ جب نہیں پہ ہم تیار ہی ہیں تو رکھ کے نہیں پہ آؤ نا، بات تو پہنچ جاتی. تو اس لیے ہمیں پوری بات ہر ایک کے سامنے رکھنا ہے. دیکھو یہ جہاں ہمارے ہم جا کر کام کر رہے ہیں نا، اس کام کرنے والوں کے پاس ہمیں نیا سمجھ کر ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، مکمل دعوت دینی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو وہاں سے 6 دن سے نکل واپس آ رہے تھے تو مستورات بولے تمہیں جاتے ہیں کہ ہمارے آئندہ کون آتے سکھانے والے ہیں. تو ہمارے مستورات بولے تمہارے گھر ایسا مقرر کرو، ہم علاقوں بڑے کو سناتے آپ اجتماع چلاتے ہوتے دعوت ہے نا، اپنا شوہر کا نمبر فون نمبر بھی لکھو دی، یہ جا کو ذمہ دار لوگ کو آگے چلانے والے ہوتے اجتماع چلا بول کے. وہاں سے ہے نا ردل پڑی 2 دن. پھر وہ کیا کرے ان لوگوں کا؟ وہ پیاسے لوگوں کو پانی ویسے جنگل میں چھوڑ کے آتے ہیں. نہیں چھوڑے گا. کیا کرے وہ گھر والوں کا کرے کیا بیچارے جو بول رہے تو کون سکھانے والا ہے وہ. آپ نماز پورے پنجمہ کو چھوٹے چھوٹے سورے نماز سکھا پورے سکھا الحمدللہ. وہ لوگ جو یہ بولے کہ ہمارے کو بعد میں کون آ کے سکھاتا تو کیا کرے؟ ان کو فون نمبر دے دیے. نہیں سر انہوں دیے ہمارے گھر میں تم لوگوں کو آنے کا ہے تو اتوار کے روز میرے گھر دینے کے لیے تیار ہے. ہم لوگ پورے گھر میں جڑ کر مستورات کو ایک مستورات اپنا شوہر کا نمبر لکھ دیں ہمارے. اصل مسئلہ یہی ہے، ہم وہیں پر ختم ہو جاتے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو معاف فرمائے. ایک آدمی کو اس حال میں ہم چھوڑ کر آ رہے ہیں، کیسے آ سکتے؟ حضرات صحابہ کی زندگیاں دیکھ لو، کہیں پر بھی تو چھوڑ کے نہیں آئے. اللہ کرے کہ ہم بھی ویسے ہو جائیں. ان کی پیاس کو پورا کیے بغیر نکل کر آنا. تو ان کے لیے پھر بعد میں کتنے دن آپ واپس آ کے؟ 6 دن گئے. نہیں آپ کی جماعت واپس آ کے 21 دن ہونے سر، صرف 21 دن ہوا. 21 دن ہوا. تو ان کے لیے کچھ کیا ہوا کچھ معلوم کرے بعد میں؟ آپ فون مردوں سے بات چیت کرتے رہے. آئندہ میں نے کوئی جماعت ایک بنی ہمارے شیخ کو جانے واسطے. فون پہ بات ہو رہی لیکن وہ علاقے والوں کو یا کسی اور کو وہاں جانے کے لیے وہاں پر بات کرنے کے لیے کچھ نہیں جائے. ہاں دیکھو بھائی آپ کے علاقے کے ذمہ داران ماشاءاللہ سے وہ لوگ آپ کو ایک ذمہ داری دی. ہر ایک اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے. جب میں وہاں گیا تو وہ چیز کو میں لے لوں. ایسا نہیں کہ وہ ہم ہمارے ذمہ داروں کو جا کے سناتے ہیں. ذمہ داروں کو جا کے سنا کیا کرنے کا؟ میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے. حدود کیا بولا؟ وہاں یہ حال ہے تو حال سنا کے خاموش نہیں رہا نے. اس کے بعد پھر خط لے کے گیا، خط لے کے ڈالا، پورا کام کر گیا. اس لیے کام دیا گیا تو یہ اللہ کی طرف سے سمجھو، یہ آپ کے ذمہ داروں کی طرف سے تقسیم نہیں ہے. وہ کون دیے؟ وہ اللہ دیے. تو اس کو پورا کرنا. پورا کرنے کے لیے کیا ہمارا لگ سکتا ہے، کیا ہم اس میں دے سکتے ہیں، کیا ہم اس میں کر سکتے ہیں، وہ کر گزرنا. چھوڑو مت اس میں. نہیں آئندہ میں نے وہی ساتھ بھی 10 دن نکل رہے ہیں صاحب. آپ مل جائیں. ہاں بہت اچھا. اللہ تعالیٰ بہت قبول کرے. چلیے سر.
4 महीने की जमातें अब पुराना है ना, वो पुराना सुन के नया क्या हुआ कुछ नहीं होता, नए में कहाँ तक आए हैं। वो जब गए थे जब इस बात में फिर गए थे नहीं, वो जब गए थे जब का ही है ना, बाद में भी गए थे। पहली मरतबा जो 2 साल पहले गए थे वही उसके बाद फिर नहीं गए ठीक। उस वक्त जब आप पहली बार गए थे ना, उस वक्त क्या हाल था, अब क्या हाल है वो बता दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम इस अस्सलाम। वक्त अल्लाह के फजल से मशवरे से किए, उस वक्त गए जमात डाले। उस वक्त हमारे 2 साथी आए, एक इस्माइल भाई एक अल्ताफ भाई बोल के मालूम, उन्होंने कौन की में हमारा मालूम, ये 2 हजरात हमारे रहबरी करे पूरा एक इलाका ले ले को 7 मस्जिद बंद हो। हम हर रोज है हमारे तालीम भी छोड़ को हर रोज है सुबह की नमाज के बाद है फौरन हर मस्जिद को चले जाना, हालात क्या है वो देखे। उसका टोटल से 1 हफ्ता वो काम करने के बाद है सब जगह अजान नमाज मस्जिद में होना नहीं, पूरा बंद है नल का 7 मस्जिदों में 7 मस्जिदों में। अब उसके बाद है दूसरा हफ्ते में इन लोगों को मकामी साथियों को बुला ले, अल्ताफ भाई थोड़े साथिया सब भी आए बाद उन्हें महाना मशवरा करने जाते हैं। क्या महाना मशवरा को उधर रेगुड़ पालन को है वहाँ उन्होंने ना ये मस्जिद को एक आदमी बुला को चाय वगैरह रखो, आंध्र ज्योति को बुला को फोटो वीटो काट को हमें दिन का काम अच्छा करते रहे तो हर महीना ऐसा करते रहे हमें को बोले। फर्स्ट स्टेज वो उस वक्त हमारे साथ सभी महाना मशवरा ये नहीं फोटो किसको भेजा रहे हो? उनका वो तरतीब पहला हमें गए जब है हमारे से उना से कोई ताल्लुक नहीं, मौजूदी हालत आपको सुनाता है। महाना मशवरा समझते हैं उसको, महाना मस्जिद जमातों के जोड़ में उसकी फोटोग्राफी हो रही। वो है ना 11 साथी आए, उसके बाद सब भी करे। उसके बाद हमें है ना 25 से फजाइल अमल के 3 सेटा पूरा मेहनत कर को मस्जिद तक खोल को इमाम वो जो महाना मस्जिद जमातों का जोड़ जिसमें आप गए थे, हाँ उसमें जो लोग वो जोड़ चलाने के लिए आए तो कौन थे वो लोग? हर मस्जिद से एक साथी को बुलाए, बंद हुआ तो भी नहीं बंद हुआ तो भी हम जमा कर बुलाने वाले कौन थे वो अल्ताफ भाई को रहबरी कर को हमारे साथियों को एक ऑटो बात कर ले, 3 ऑटो बुला के क्या क्या करे? बुला ले का बाद असल उन्होंने क्या करते हैं हम माल को नाम साहब उसका से देखो क्या देखे आप क्या करते थे? उन्होंने आते ही है ना चाय बना को दे डाले, खाना खिला डाले दोपहर को, फोटोवा काट डाले, दुआ करवा अमीर साहब को बोले हो गया उनका। अब कितनी अफसोस की बात है ये, आंसू बहाने की बात। अब हम क्या भी कहने लगे, एक काम का कितना इस्तेज़ा है, काम का कितना मजाक है। अगर आप ऐसे कहें कि साहब बाप अगर बीमार पड़ा हुआ है, सिसक रहा है, ऐसे वक्त में उसको जो है आप फूल का हार पहना के और उसको सलाम कर लें, उसका इलाज न कराएं तो क्या कहेंगे? ये हाल कि उम्मत का हाल वो है और कैफियत ये है। ये तो यानी इंतहाई अफसोस और शिद्दत अफसोस की बात। फिर उसके बाद वो लोग चले गए और चले गए। अब हमारा काम हमारा तरतीब से 5-5 आदमियों को तकसीम कर को हर मस्जिद को बैठ को वो मस्जिद कंटिन्यू उनका काम हो गया। नेक्स्ट मंथ को हमें प्रिपेयर होना, हमारा काम क्या हो मस्जिद में क्या करना। टोटल से है ना 7 मस्जिदों में है ना हमारे साथ टापी में से तो टापी का काम है, मस्जिद आबाद क्या क्या चीजें नहीं है, जमात क्याम करने के क्या क्या है, पूरा बंदोबस्त करे। जब इमाम से जाको मुलाकात करे तो ये लोग मुर्गिया काट लेने में अंदर डालने में रहते, उनको फिर को बुला दो अलग अलग इमामा को 7 अजमा में 5 अजमा आए, उन्हें जोड़ को जरा जरा हदिया देखो, उनको जानिमाज देखो, वो मस्जिदा में काका मेहनत करते रहेगी, वो मस्जिदा को ले जाकर दाखिल कर को उना के सरपरस्त में उना के अजमा को उन्हें बुला को। बाद में हमारे अमीर साहब है ना खवातीन की जमात है रौत बुड़ी बोलता है, उस वक्त 7 मस्जिदा भी तालीम इस्तेकबाल वाला अमल है।
शुरू हो गया। 25 जोड़ा लजना तालीमी हल्के के किताबा उर्दू में भी दिए। इमामा को बात करो, हमें भी एक महीना 500 रुपये देते, तुम्हारी इमामत करते हो बोल को, मुर्गिया काट लो, क्या तो काट लो, ताजा डालो तुम्हें, ये है ना महीने के 3 दिन जमात लगाओ बोले तो। उसके बाद 1 साल के बाद एक छिल्ले की जमात हमारे हल्के को आई, वो लोग वो 7 गाँव थे। आज अब वो 7 गाँव का हल क्या है? अब पूरा अज़ान नमाज होती है, अल्लाह पर अजान नमाज हो गई, मस्जिद की आबादी मस्जिद व जमातें बैठ रही है। नहीं, वहाँ क्या होता था तो खवातीन में जरा मेहनत करना, भाई बोले ना हमें एक जगह रोतपुड़ी बोल के अमित साहब ने जमात आप चले के बाद औरतों का जोड़ रखना को बोल को, वहाँ के हाफिज साहब है, बहुत अच्छा साथ देते, जान मालो एक जगह जोड़ डाल को सामने कुर्सी डाल का औरत कैसे बात करते हो वहाँ ऐसा करे जाने बोल को उन्हें अलग जोड़ को हमें जाको बाद में बोले तो वहाँ से एक बुढ़ी है नहीं ऐसा आप बॉम्बे वाले आए, मचिता डाले, टोपिया लगाए, वो क्या जी जपमाला दिए, चले गए। उन आए इनो आए, कब की आते ऐसा बोल कर हमें खराब कर को जाते हैं, अड्डावरण मैया का नहीं जाते हमें, अच्छी तरह से का तो होना है तो वहाँ जाकर मुक्कू लेते, हमारे बच्चे सब भी है खड़ा गुड़िया बरत लेते, रोज 2000 कमा लेते हमें, हमारा तरतीब वहाँ है। नहीं तो ईसाई है, चर्च में जाते और तेल लगाते हो जाता। तुम्हें कब की एक बार आपको हमको या हुआ होगा तो कैसा होता, आना है तो करेक्ट आओ, नहीं तो आना ना कुछ तुम्हें को घट्टी बोल डाली। समझ गए ना? अब मैं फिर बोलूं उसको, ये जमातों को तसलसल के साथ डालना, अब बात हमारे सामने वाज़ेह है। देखो ये वो खुद कह रहे हैं, सारी बातें हमारे सामने आ रही जो हमारे बड़े फरमा रहे। तो अब क्या करें, फिर घट जाने का कुछ करे। अब उसके बाद फिर को ना घर का मुलाकात में गए और एक जगह गए तो उन्होंने दोनों बेटे एक घर है, एक छाड़ है, वो शिवलिंग वहाँ था गोल, फिर को ऐसा बार को बुट्टू लगा ले को व्यापार को जाते रहते। हम गए ऐसा करे जानी नाम मांगा तो तुम्हें आए सो अबे पहला कहा गया तुम्हारा अब ये अच्छा है सो तुम्हें तब की एक बार को पलू पका को मंदा खड़ा को जाते पी को लिखते रहते हैं मंदा, हमारा एक जना भी बात सुनता नहीं, हमें कमा लगा तो जाते तुम्हें बोलो मर्दमा ने कमाना हमें कमाना को, उसकी घर वाली डायरेक्ट आको हमारे ऊपर रेडी। अब उसके बाद हमें 3 रोज खरीद में है ना एक घर किराए ले ले को, वहाँ से अजान नमाज देखो, वो 3 रोज को भी है ना किराए को घर पैसे दे डाल को, वो जरा ये कर को वो औरतों को उधर बाजू जोड़ को, मर्दों में इधर जोड़ को, वो घर में जोड़ को 3 रोज मेहनत करे। वहाँ से 4 साथ हमारे साथ नगद 3 दिन आए अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब वो आते आते छिल्ले तक आको फिर को हम एक बार जमात बना लेंगे, और तो बड़ी हाथ हिस्सा देना हमारे गुंडूर को फिर आए 7 महीना के बाद। अब आपकी जमात वापस आ गने के बाद कब गई, कौन से साल में गई थी आपकी जमात? ये ये से 90 में गए। बहुत यानी कितनी हमारे लिए अफसोस की बात है। उसके बाद फिर को रूट बदला डाले। अरे भाई जहन्नम को सोचो तो सही, जहन्नम की आग को सोचो तो सही, अल्लाह के सामने खड़े होने को सोचो तो सही, कि एक मर्तबा माशाल्लाह अच्छा काम हुआ। यही है, शैतान वहीं से हमें काटता है, शैतान वहीं से काटता है। शुरू में गए माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत बेहतरीन काम हुआ, और इतना अगर बाद में जमातें नहीं भेज रहे हैं तो कितना नुकसान है। वो लोग बोल चुके आना है सही आओ, नहीं तो मत। अब वो लोग मशवरे में आते हैं, सब वो लोग आपको जमात दिए तो उन लोग आ रहे हैं, मगर हम उसके बाद कितनी जमातें डाले। अब 2021 में क्या साहब 2021 में कितनी जमातें? 2021 में हमारा क्या हो गया भाई? देखो हम सभी एक ही कश्ती के सवार है, मैं कोई इसके अंदर आपको कुर्सी पे बैठने की कोई अलग बात नहीं है। हम सब क्या हो गए, हम कारगुजारियां सुना के खुश हो जाते करे थे, अब क्या है, अब क्या है? तो उसके बाद जमातों का कैसा तसलसल होना था उसके साथ, लगातार जमातें भेजते, लगातार उसके अंदर जाते। देखो जो कमजोर इलाके हैं नहीं वही काम के इलाके होते हैं। हजरात अंबिया अलैहिस्सलाम का मेहनत का मैदान ही वो लोग होते थे। दुनिया में सबसे कमजोर तरीन जो लोग
तहजीब, तमद्दुन, इल्म, फहम के एतबार से जो पूरी दुनिया में कमजोर थे, वहीं से हुज़ूर पाक अलैहि सल्लम ने मेहनत का काम, दावत का काम शुरू किया। और हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेवात वालों को जो काम शुरू किया ना, पूरे हिंदुस्तान में सबसे कमजोर इलाका था वो, बेतबार दीन, बेतबार फहम, समझ, हर एतबार से। और वहां से जब उठे, जब वो बन गए तो फिर सब बन जाते। तो वो ये इलाके हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उसके बाद तसल्सल रहना जरूरी है। भेजाओ जमाते, भेजाओ जमाते, भेजाओ, अल्लाह कबूल करो। चलिए आता जी, नेल्लूर आ जाओ, जल्दी आओ। नेल्लूर वाले आ जाओ, है कोई? कौन से इलाके दिए गए हैं, क्या काम हुआ है? आ रहे हैं नेल्लूर वाले? आ रहे हैं? विजयनगरम दिया हुआ है। नेल्लूर वाले नहीं, हजरत आ रहे हैं, आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तेलुगु में बात करते हो लोग? चलो तेलुगु में करते करो, लगा लो। అల్హమ్దులిల్లాహ్. నెల్లూరు జిల్లాలో కోట మండలం మాది. కోట మండలంలో ఒక పల్లెటూరు. నెల్లూరు జిల్లా కోట మండలం, అందులో ఒక పల్లి. కోట చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో మెహనత్ చేసి 4 నెలలు జమాత్కి రెడీ చేసాం. మర్కస్లో వచ్చాము. మర్కస్లో 20 రోజులు టౌన్లోనే గడపమన్నారు. మేము కదిలింది వచ్చి ఏప్రిల్ 10వ తేదీ కదిలాము. 10 రోజులు అన్నీ అయిపోయింది. 20 రోజులు టౌన్లో గడిపాము. తర్వాత సౌత్ రాజపాలెం అని అక్కడికి వెళ్ళాము. అక్కడ మసీద్ కట్టింది. దాంట్లో నమాజీలు ఏం కాలేదు. ఒక అతనే టైలర్, ఆయన ఒక్కడే నమాజ్ చదివేవాడు. జిమ్మా గిమ్మా ఏం అయ్యేది లేదు. బాత్రూములు లేవు, లెట్రిన్ గిట్ల పెషాబ్ ఖానాలు, ఉజూ ఖానాలు ఏమీ లేవు. ఒట్టి మసీద్ మాత్రమే ఉంది. అక్కడ 5 రోజులు మేము ఎక్కాం, అక్కడే ఉన్నాం ఆ మసీదులోనే. అవసరాలైతే కొంచెం నీళ్లు చూసుకొని దూరంగా పోతా చేసుకొని 5 రోజులు ఉండి జుమ్మా వచ్చింది. జుమ్మాలో ప్రతి ఇంటికి తిరిగాం. 25-27 ఇళ్ళు ఉన్నాయి. ప్రతి ఇంటికి దావత్ ఇచ్చాము. ఈరోజు జుమ్మాకి రండి, దావత్ గాడు ఉంది. మధ్యాహ్నం దావత్ గాడు ఉంది జుమ్మాకి. ప్రతి ఇంటి వారు రండి అని చెప్పాము. మొత్తం వచ్చారు మాషా అల్లా. ఆ 30 మంది దాకా వచ్చారు. 25 ఇళ్ళు ఉన్నాయి. ఆ ఇంటికి ఒక మనిషి వచ్చినా 25 మంది వచ్చినారు. మా జమాత్ గారు 30-30 దాకా అయింది. జమాత్ వచ్చింది వాళ్ళ దగ్గర. ఆ మసీద్ జమాత్ బాగా, మేమే ఫస్ట్ పోవడం. తర్వాత ఏమైంది, అక్కడి నుంచి 5 రోజులు చేసుకున్నాము. ఏమీ లేకపోయినా 5 రోజులు తస్కిల్గా జరిగాయి. 3 రోజుల కోసమన్నా అస్సలు వాళ్ళు పని బాటలు చేసుకునేవాళ్ళు. అస్సలు 3 రోజులు కాదు కానీ 1 రోజుగా రాలేవాళ్ళు చెప్పారు. మాట లాగా చెప్పేస్తున్నారు. వాళ్ళు కలిమ చదువుతారా? వాళ్ళు కలిమ చదివి ఉన్నారు. మాషాల్లా కలిమ చదివి ఉన్నారు. చదివింటారు కదా మసీద్కి వచ్చింది. అందరూ వాళ్ళకి ఒక 3-4 వస్తున్నారు నమాజ్కి. ముందు ఒక్కడే వస్తుంది. జమాత్ ఒక 2 పెరిగారు. మా జమాత్ అక్కడ 5 రోజులు ఉంది కాబట్టి. తర్వాత మేము వెళ్ళిపోయిన తర్వాత జుమ్మా
ప్రతి నిత్యం జుమ్మాకి అదే జనం ఇంటికో మనిషి లెక్కనే వచ్చి జుమ్మా జరుగుతుందని చెప్పారు. వాళ్ళకు అల్లదారిలోకి తీసలేరా మీరు? రాలేదు, వాళ్ళు ఎట్టో బతులాడినా మీద నేను 3 రోజుల కోసం ఉన్నారండి అని చెప్పేసి. తెలుగు చెప్పేటోళ్ళకి తెలుగు చెప్పేటోళ్ళు ఎట్లా గారు? తెలుగులోనే చెప్పాము రాలేదు. తర్వాత అక్కడి నుంచి మళ్ళీ టవర్కి వచ్చాను. మసీద్ జమాత్ చేయలేరు అక్కడ? ఆ మసీద్ జమాత్ ఒక్కరే వచ్చేది, ఆ ఒక్కరికి చెప్పాము. కొంచెం మసీద్ జమాత్ మంది వచ్చారు కదా, ఆ జమాలో చెప్పాము. ఆమె సేవ ఆ జమాలో చెప్పేసాము. మసీద్ జమాత్ ఉండాలి, తాళం ఇష్టపాలి అని చెప్పాము అన్నమాట. వాళ్ళు వస్తే కదా అసలు మసీద్కి వచ్చేది లేదు. అదేదో కొంచెం దావదరజలకి జుమ్మాకి అందరూ వచ్చేసాడు మాషాల్లా. తర్వాత జుమ్మాకి జుమ్మా అవుతుంది, అదే జనాలు వస్తున్నారు, జుమ్మా అవుతుంది అని చెప్పారు. తర్వాత ఎక్కడ వెళ్ళారు? తర్వాత మళ్ళీ టౌన్కి వచ్చేసాము. టౌన్లో తిరిగాము. టౌన్లో తిరిగి ఒక వ్యక్తిని మాత్రం ఏమైతుంది? టౌన్ లో తిరిగితే ఏమైతుంది అంటే ఒక వ్యక్తిని మాత్రం తస్కీల్ చేసి 4 నెలలు తీసాము. అక్కడి నుంచి మాకు టైం అయిపోయింది. తర్వాత విజయనగరం జిల్లా వెళ్ళాము. విజయనగరంలో 3 రోజులు ఉండే మరకస్లో మేము 16 మంది జమాతు 3 రోజులు ఉండేము. అక్కడి నుంచి వాళ్ళు గంటాడికి పంపించారు. అక్కడ ఊరికే మెహనజార్ అయింది. అక్కడ 3 రోజులు అక్కడ కదలమని చెప్పేసి అక్కడ ఎవరు కదలలేదు. మస్జిద్ జమాత్ని మొక్కమని చేసాము. మర్కస్ కదా, మర్కస్లో కూడా కొంచెం ఇదిగా ఉంటే అంటే 4 రోజులు కూర్చోంటే 10 మందిగా మస్జిద్ జమాత్ కూర్చోవాలి, ఇస్తిఫాల్ జరగాలి అని కూడా చెప్పుకొచ్చాము. అక్కడి నుంచి ఇంతకు ముందు ఒకటి లేదు అది మస్జిద్ జమాత్ ఉండింది. కొంచెం కంప్యూటర్గా కూర్చునేవాళ్ళు. ఇంకొంచెం 10 మందిగా కూర్చున్నట్లయితే ఈ మస్జిద్ జమాత్ ఒక బేస్ అని చెప్పి అక్కడ ఉన్నారు. ఎన్ని దినాలు ఉన్నారు అక్కడ? 3 రోజులే ఉండేము. 3 రోజులు ఎందుకు? 3 రోజుల పని అయిపోయిందా? 3 రోజులే పెట్టుకోవాలి. తర్వాత గంటాడికి పంపించారు. यही बात है कि भाई 3 दिन की तरतीब बनाना और 3 दिन के बाद फिर चले जाना। भाई काम जमाना ये अहम है। इसलिए आपके यहाँ भी जो जमातें आए वो जमातों को कभी भी दिनों के एतबार की तरतीब क्या करना है, नहीं बनाना है। देखो ये असल मसला क्या है, आने वाली जमातों को हम ये समझते हैं साहब इनको खाना खिलाना, इनको पानी पिलाना, इनके रहने सहने का इंतजाम करना बहुत अच्छी बात है, सआदत है। लेकिन इस बुनियाद पर कि भाई हमारे पास खाना खिलाने की तरतीब 3 दिन की हो गई, 4 दिन की हो गई, अब आगे तरतीब हमारे पास नहीं है, लिहाजा जमात को आगे बढ़ाओ, ऐसा हरगिज नहीं करना है। तरतीब मस्जिदों की बनाओ, गाँव की बनाओ कि भाई ये गांव के बाद ये गांव, ये मस्जिद के बाद ये मस्जिद, ये मस्जिद के बाद ये मस्जिद। जब यहाँ काम पूरा हो जाए फिर अगली मस्जिद। अच्छा, काम पूरा होने का मतलब ये नहीं कि साहब वहां पर आप 20 दिन 25 दिन महीना गुजार दो। भाई आप वहां पर की जरूरत को देखो कि वहां पर जितने घर हैं उन घरों में कितनों में मुलाकातें हो सकती हैं, वहां की जरूरत क्या है, बुनियादी चीजें कम से कम उन्हें आ जाएं, कलीमा आ जाए, नमाज आ जाए, वजू आ जाए, गुस्ल आ जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि साहब मुलाकातें हो गई, हाँ एक जमात अगर नकद जमात निकालने का मौका है तो नकद जमात निकाल के निकलो। जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाना, हमें गांवों को नापना नहीं है, ठीक है। తర్వాత 25 రోజులతో ఆ గంటాల్లో 14 రోజులు ఉన్నాము. అక్కడ 15 ఇళ్ళు ఉంటాయి మసీద్ తరఫున. అక్కడ మసీద్ దగ్గరలో ఉండేవి. దాని తరఫున ఉండేటి 26 గ్రామాలు ఉన్నాయి. 26 గ్రామాలు నైట్ పూట తిరిగి మెహనత్ చేసాం. రాత్రులు ఆ మసీదులో మౌలానా ఇబ్రాహీం మౌలానా అంటారు. ఆయన చాలా మెహనత్దారి. మమ్మల్ని తీసుకొని తిప్పేది, మాకు బండి ఆయనకో బండి వేసుకొని 26 గ్రామాలు తిరిగేది. రోజుకు ఒక 2 ఊళ్ళు లెక్కన. ఒక్కొక్కటి 20 కిలోమీటర్లు 15 కిలోమీటర్లు ఆ విధంగా దూరంగా ఉన్నాయన్నమాట ఇల్లు. చూసారా, అంతా మెహనత్ చేసి అట్మాసులుగా తీసుకొని వసూలుగా తీసుకొని వచ్చాము.
ఒక జమాత్ని 15 మంది జమాత్ని రెడీ చేసాము, అడ్వాన్స్ కూడా తెచ్చాము. తెచ్చేసి ఒకటో తేదీ డేట్ పెట్టేసి వచ్చేసాము. గ్రామంలో మొత్తం గ్రామాల్లో అజాన్ నమాజ్ అవుతుందా? ఆ గ్రామాల్లో ఎక్కడ మసీదు లేదు, ఇది ఒకటే మసీదు. ఈ మసీద్కే రావాలా. ఆ మసీద్కి ఎవరు నమాజీలు ఎవరు లేరు. ముగ్గురు. వాళ్ళు ఎక్కడ చదువుతారు నమాజ్? ఎక్కడ చదువుతారు వాళ్ళు? ఎవరు? వాళ్ళకి ఏమన్నా మీరు చేశారా నమాజ్ చదువునికి? ఇంట్లో అయినా నమాజ్ చదవండి. మీరు రాలేకపోతే ఇంట్లోనైనా నమాజ్ చదివి, లేకపోతే పక్కనైనా సాలగాలు వేసుకునైనా నమాజ్ చదివి. నమాజ్ వదిలేదానికి లేదు. కలిమా చదివిన కాబట్టి నమాజ్ ఫరజ్, ఇది ఫరజే ఆయన చెప్పామన్నమాట వాళ్ళకి. అక్కడ కూడా జమాతులు కూడా పోయి ఉన్నారు, చెల్లా జమాతులు కూడా పోయి ఉంటారు. చెల్లా పోయి ఉన్నారు. లేదు మేమే చేసాం గంటాడు మసీదుని. అక్కడ మాకు మరకత్ వాళ్ళు మాకు చెప్పలేదు అలా. అందుకోసం మేము ఇక్కడే ఉండి మెయింటైన్ చేసాం నైట్ పూట. విజయనగరంలో మీరు చేశారండి? ఎన్ని దినాలు ఇక్కడ? 14 రోజులు ఉన్నాం గంటాల్లో. వసూలు చేస్తున్నాం. 4 నెలలుదా? 4 నెలలు. మాతో కూడా వచ్చి అక్కడక్కడ వచ్చి చెల్లాలు చేసిన వాళ్ళు 8 మంది మాలో ఉండి చెల్లాలు చేసుకుపోయినారు. 3 రోజుల జమాతులు 3 పంపించాము. 4 నెలల జమాతులు ఒక జమాతు బొబ్బిలించిపోయింది. ఎన్ని జమాతులు మీరు 4 నెలలు తీశారు? 4 నెలల జమాతు ఒకటి బొబ్బిలించిపోయింది. 8 మంది చెల్ల మాతో చేశారు. 8 మంది చెల్ల మాతో చేశారు. 3 రోజుల జమాతులు 3 జమాతులు పోయినాయి. అంతే. అక్కడి నుంచి బద్దాం వచ్చేసాము. బద్దాం కూడా ఒక 3 రోజుల జమాతు మేము పోయిన తర్వాత కలిగింది అన్నారు. अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह बरकत। भाई असल में क्या है कि एक तो जमातों की कारगुजारी जो पिछले 3 महीने में गई थी वो देना है कि क्या काम हुआ, और एक तो ये कि आपको इलाका दिए जाने के बाद उसकी क्या सतह थी, क्या सतह अब इस वक्त बनी है, ताकि आगे बहुत सारे चूंकि बहुत सारे तकाजे हमारे सामने आ रहे हैं इलाकों के तब्दील करने के, ज़िलों के तब्दील करने के, जब तक हमें सतह का अंदाज़ा नहीं होगा तो ये चीज़ें कैसे की जाएगी कि काम की सतह कहाँ तक पहुँची कैसे मालूम होगा। रंगारेड्डी वाले मेमनगर में काम करें या मेमनगर वाले रंगारेड्डी में काम करें? मेमनगर वाले वरंगल में, क्या भाई वरंगल मेमनगर वाले आ जाओ, मेमनगर वाले आ जाओ, कागज नगर नहीं। क्यों नहीं जा रहे भाई? देखो कागज नगर जो दिया गया है वो तो मरकज निजामुद्दीन से दिया हुआ है। ये हमारे जो पहले से जो दिए हुए तकाजे हैं सूबे के, वो तो हमें पूरे करना है, उसको कट करके किसी को भी नहीं दिए। फिर आपके यहाँ से माशाल्लाह शुरू में साथी गए, काम करे, परकाल वगैरह के अंदर जो है मस्जिदें खुलवाए, फिर उसके बाद क्या हुआ जाना ना। देखो इतने हालात हमारे सामने आ जाते हैं, उसके बाद भी अगर हम उसको नहीं जाएंगे तो कैसे होगा। भाई ये साथी कहाँ जा रहे हैं? भाई साथी बैठो ना। भाई साथी बैठ जाओ, आपस में बातें भी मत करो। देखो बहुत अहम चीजें हैं, वाक़तन हमें सबक लेने की जरूरत है, सबक आमोज बातें हो रही है। आपको वो लोग हमें कह रहे हैं और हमें गोया के तरतीब बतला रहे हैं जो हमारे बड़े बतला रहे हैं। कोई तसलसल के साथ आओ, मोहब्बत से हमारे साथ पेश आओ, हमें जमा करो, और मुसलसल आने से हमारा काम बनेगा। पहले से आते तो हम आपके साथ हो जाते, आपके आने से हमारे लिए काम होगा, आपके बाद फिर कैसे करना है, इस बात सारी बातें आ रही है हमारी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको हरगिज़ हमें हल्का नहीं लेना है। क्या भाई हमारे रईस वगैरह है कोई और जो हमें महबूब के अपने वरंगल की कारगुजारी दें कि इस वक्त की वहाँ की सतह क्या है क्या नहीं है। भाई जिम्मेदारी दी गई है तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि साहब ये
نہیں ہم تبلیغ کو کیسے سمجھ رہے ہیں معلوم؟ چندے کا ڈبہ نہیں، جتنے چاہے ڈال دو جب چاہے ڈال دو، جتنے چاہے ڈالو جب چاہے ڈالو۔ ارے آپ کو کب کہا گیا کہ ورنگل مت جاؤ؟ کبھی کہا گیا تھا آپ کو ورنگل مت جاؤ؟ ارے بھائی ہم عام طور سے بولتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں، صاحب آپ کو اگر پہلے سے 4 بچے ہیں تو ایک بچہ پیدا ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اوپر کا ایک بچے کو نکال دیں گے گھر سے، 4 پہلے پورے کر لو بھائی اس کو۔ کون دیے؟ کون دیے بھائی؟ عادل آباد کو ورنگل دیے وہ الگ بات ہے، پرکال آپ سے کب ہٹائے؟ کون ہٹائے؟ نہیں ہٹانے والا کون ہے صاحب؟ مفتی صاحب بولے، مولانا احمد علی صاحب بولے، میں بولا، وسیم بھائی بولے، پھر نہیں ہٹائے نا؟ کیوں نہیں جا رہے؟ وہی تو بات عرض ہے۔ کون دیا؟ ارے کون سا مشورہ ہوا؟ ایک دیکھو بھائی، وہاں زیادہ کام کی ضرورت ہے، بول کریں اور ایک چیز کا اضافہ کریں، آپ کو رکا بول کے دوڑے بولے، وہاں کام کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے زیادہ جماعتیں جانا ہے تو ایک اور ضلع کا اضافہ کیا گیا۔ آپ کو رکنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ ارے کاغذ نگر کا کام بھی کاغذ پہ جو وہ کاغذ نگر والے مل کے بول رہے تھے وہاں پر ہمارے کو جو ہے جیسی جماعتیں بھیجنا ہے، ہم بہت گئے جائے بولے صاحب ہمارے کو اور ایک ضلع دو بول کے بول رہے۔ الحمدللہ الحمدللہ آپ کو کاغذ نگر بھی جانا ہے، ورنگل بھی جانا ہے۔ پرکال بھائی وہاں کیسا کام ہوا، پورا مجمع ہمارا اس وقت جو ہے متاثر ہوا اس سے۔ 13 مسجدوں میں تالے پڑے ہوئے تھے، وہ تالے پڑے ہوئے مسجدوں کو کھلوا کر، صفائی کروا کر، کام کروا کر سارا کام ہوا۔ دیکھو وہ جو دیے نا، وہ جو نظام الدین سے جو دیا گیا نا، وہ تو اس کی کارگزاری زور کے بعد ہوگی۔ احمد علی صاحب لیے نا کارگزاری، وہ تو وہی کارگزاری لے رہے ہیں ہم۔ وہ ضلع کے دیہاتی دیے جاتے بھائی۔ کون بولے؟ نہیں دیکھیے سنیے، یہ آپ حضرات سمجھ گئے ایسا، ایک ضلع کو دوسرے ضلع سے جوڑے تو سنیے بات جو ہوئی نا کارگزاری میں، جو کمزور علاقے اپنے صوبے کے ہے نا، جیسے چل رہے تھے وہ کوئی تبدیلی نہیں کرے۔ اب جو ضلع ہے نا، ضلع کی عمومی جماعتیں بنا لیجیے تو چلی جائے، ایک ضلع کو دوسرے ضلع سے جوڑ بٹھائے اس لیے یہ نہیں بولے کہ وہ کینسل ہوگا، مجھے نہیں بولے نہیں۔ آپ لوگ ایسا سمجھ لیے ہو۔ وہ دونوں کرنا ہے۔ دیکھیے ایک تو دو قسم کے تقاضے، سن لیجیے آپ لوگ، بیٹھ جاؤ، بسم اللہ۔ بس ایک صوبے کے تقاضے، ایک باہر صوبوں کے تقاضے۔ صوبے کے تقاضے جو 2021 میں آپ حضرات کو تقسیم کیے گئے تھے وہ کینسل نہیں ہوئے، وہ کینسل نہیں ہوئے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کو کینسل نہیں کیا گیا بھائی، کرے گا نہیں کرے، سیمائی میں اعلان ہوتا، جو اعلان کرنا ہے سیمائی میں اعلان ہوتا، وہ کچھ کینسل نہیں کرے بھائی۔ ٹھیک ہے بھائی، اور کون سے ہیں؟ ایک بات جو یہ بول رہے ہیں نا،
मौलाना मेदक आप बिल्कुल वादे कर दीजिए कि उमूमी जमातें डालने के लिए मिसाल के तौर पर गुंटूर को राज मंदिर दिया गया, तकादों की जमातें तो जो देहातों में है बंजर वहाँ डालेंगे, लेकिन उमूमी जमातें पूरी राज मंदिर में डालेंगी, ये बात बोले। जी देखो भाई, एक तो जमातें होती हैं तकाजे की जो जमातें होती हैं वो कमज़ोर इलाकों में जाकर काम करती हैं। तकाजे की जमातों के अलावा जो आम जमातें होती हैं, चिल्ले की जमातें होती हैं या 4 महीने की जमातें कमज़ोर होती हैं जो तकाजे को पूरा नहीं कर सकती हैं, ऐसी जमातों को डालने के लिए आपको ज़िले दिए गए। वो कमज़ोर इलाकों को छोड़ने के लिए थोड़ी कहा गया। ऐसा नहीं भाई, देखो वो अगर हम ये सोचेंगे तो फिर भाई काम हमें जो मिल रहा है वो काम रह जाएगा, काम भी जहां का वहीं रुक जाएगा वो। इसलिए अच्छी तरह से इस बात को आप हजरात ज़हन नशीन कर लें, बल्कि लिख लें कि एक वो तकाजे जो मरकज निज़ामुद्दीन से दीगर सूबों को दिए गए हैं उसमें भी आपको तकाजों की जमातें डालना है। वो अच्छी जमातें होती हैं, मजबूत जमातें। फिर दूसरे आपके ज़िले को जो हमारे सूबे के ज़िले के कमज़ोर इलाके दिए हुए हैं उसमें भी आपको तकाजे वाली जमातें 4-4 महीने की या मजबूत चिल्ले की जमातें डालना है। तीसरे आपके पास की जो जमातें और इसके अलावा निकलती हैं वो जमातों को डालने के लिए आपको वही ज़िलों के अंदर, जो ज़िलों के अंदर आप तकाजे की जमातें भेजते हैं उन्हीं ज़िलों में आप अपनी जमातें उसी में डालें। इसके अलावा दूसरे ज़िलों में भी न डालें, दूसरे सूबों में भी न भेजें। ठीक है, बात वाज़ेह हो गई? बात वाज़ेह हो गई? चलिए, अंगोल वाले आ जाओ। अरे हमारे इधर आदिलाबाद निजामाबाद वाले भी तो कुछ करे होंगे ना? आदिलाबाद वाले वारंगल में 2 जमातें डाली चिल्ले की, वो वाला नहीं है। करो। अब तक की जो कारगुजारी है वो देना है कि आपको जिस वक्त से ये इलाका दिया गया था, ये तो 3 महीने वाला है। कौन सा? वारंगल वाला। उससे पहले कौन सा दिए थे? उसमें क्या हुआ? 2021 में आपको जो सिद्दीपेट दिए थे वो उस वक्त से लेके अब तक सिद्दीपेट को आप हजरात ने कहाँ पहुंचाया है? वो बोलना है। हटा दिए सिद्दीपेट। तो फिर आप आदिलाबाद तो कोई नहीं है। जी ठीक, चलिए साहब, और कोई जिला आ जाओ। कौन सा है? कर्नूल वाले तो आगे नहीं। हाँ देखो भाई, इसमें ये इंशाल्लाह इस सिलसिले में कल 1.5 घंटे की बात इंशाल्लाह मुफ्ती साहब करने वाले हैं, उसमें सारी बातें आ जाएंगी। अलबत्ता रहा ये कि कोई जमात जाकर मस्तूरात का अलग से कोई इज्तिमा जोड़ नहीं करेंगे। वहाँ चलते हुए जो हफ्तेवारी जो तालीम है उसमें अगर कोई ऐसा साथी जो मर्दाना जमात में भी औकात लगाया हुआ है, शराइत पूरा करने वाला है, वो बयान कर सकता। बस बाकी अलग से जोड़ना, अलग से जमा करना, फिर उसके अंदर बयान करना, ऐसी चीजें नहीं है। आइए अंगुल। मैंने विजयवाड़ा में 4 चिल्ले के जमाते डाले, मस्तूरात के जमाते 4 डाले। ये 3 महीने में कौन से इलाका है? विजयवाड़ा पूरा दी। विजयवाड़ा में कमजोर इलाका है ना, वो इलाकों में डाले। वो कमजोर कौन से इलाके हैं? मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम। और मछलीपट्टनम में 2 जमाते डाले।
مچھلی پٹنم اور کون سا علاقہ ہے؟ मछलीपट्टनम में 2 जमातें गई। 2 जमातें गई चिल्ले की। चिल्ले की। तो क्या काम हुआ वहाँ पर? आप लोगों को 2021 में दिए ना विजयवाड़ा? नहीं अभी दिए, 3 महीने पहले दिए। अरे 2021 में चिंतलपुड़ी तो आम जहाँ चिंतलपुड़ी की बात करो। चिंतलपुड़ी नहीं छोड़ना, नहीं बोल को बोल दिए जिम्मेदार उसका, चिंतलपुड़ी छोड़ दिए। ये 3 माह से। अरे भाई ये बड़ा अजीबोगरीब मामला हो गया। सबसे बेस्ट देखो पुराने भाई जो तकाजे की जमातें जो आपको पहले सूबे में दी गई थी, जो इलाके, वो कैंसल नहीं है। उसमें आपको जमातें डालना है, मजबूत जमातें डालना है दोनों तकाजों की जगह में। बाकी आम जमातों को आप जिले में डालो, अब समझ आम जमातों को जिले में डालो। भेजेंगे, नहीं बोल को बोल तो भेजेंगे, जमाते हैं इंशाल्लाह डालेंगे। अच्छा तो ठीक है, ये बताओ कि अभी आपको जो चिंतलपुड़ी दिए थे ना, तो क्या काम हुआ था? किस सतह पे छोड़ के आप उनको? चिंतलपुड़ी हाँ पहले तो वहाँ मस्जिदवार जमात जो है मजबूती से होते नहीं थे, अब 2 मस्जिदवार जमात 2021 में वो जमात वो आपको इलाका 3 माह पहले तक काम करे था। 3 माह पहले तक काम करे ना? तो 3 माह पहले तक वहाँ थे। हाँ। तो उससे पहले 2021 से लेके 3 महीने पहले तक वहाँ क्या काम हुआ चिंतलपुड़ी में? शुरू में कैसा है बात? हाँ शुरू में क्या है, अक्सर जब हमने आपको देने के बाद एक जमात के बाद एक जमात, 4 माह के जमातें ज्यादा। क्या आप लोग जाकर वहाँ पर के पूरे इलाके के अहवाल लिए? कैसा क्या अहवाल? क्या अहवाल? हालात कैसे है, गांव के कैसे, गांव में पहुंचे, जिम्मेदारों की भी 4 माह की जमात चलाए, और उसके बाद क्या है मस्तूरा हाल पूछा, हाल पूरा। हाँ देखिए चिंतलपुड़ी में जब आप चिंतलपुड़ी आपको दिया गया था, उसमें कितने देहात, कितने मस्जिदें, कितनी मस्जिदार जमातें, कितने 4 महीने वाले, कितने चिल्ले वाले, कितने मस्जिदें बंद थी, कितनी मस्जिदें जो है अजान नमाज हो रही थी या नहीं हो रही थी, ये पूरी चीजें आप लोग देखे ना, आपको बताइए। अजान नमाज तो हो रही, लेकिन मस्जिदवार जमात नहीं थी, मुलाकात कितनी मस्जिदें हैं वहाँ पर? पूरे मस्जिदें जो है 2 मंडल है, एक मंडल में 11 मस्जिद है, एक मंडल में 16 2 मंडल है। तो ये 16 4 मंडल पूरे मिला के उसको 2 अज्ञात कर दी। 16, 11, 27 मस्जिदें हैं ना? तो 27 मस्जिदों में अजान नमाज हो रही थी जब आप गए थे? अजान नमाज हो रही, मस्जिदवार जमात के फिक्र काम करने वाले नहीं। अजान नमाज सब में हो रही थी? 2-3 गांवों में, छोटे छोटे गांवों में नहीं। हाँ 2-3 गांवों में नहीं। वो वहाँ का क्या करे थे? अब सब जगह तो अजान नमाज हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी जगह पर। पूरी जगह तो अब वहाँ पर दावत के एतबार से क्या अहवाल चल रहे हैं? महाना मस्जिद जमातों के जोड़ कैसे चल रहे हैं? हफ्ते वाली तालीमात कितनी शुरू हुई हैं? घरों की तालीम कितनी शुरू हुई है? क्या क्या हुआ है? हफ्ते रोजाना क्या है वहाँ पर, क्या है हफ्तेवारी तालीमी हल्के? ये आप लोग सहमाई मशवरे में इसकी कारगुजारी लेते थे? अपने मशवरे में नहीं, उस शासन भाई के मशवरे में इसका फिक्र कर। जो चीज मशवरे में नहीं आती वो नहीं चलती। जो चीज आप चलाना चाहते हैं उसको मशवरे में लाना पड़ेगा। तो चलिए, अब तक आप उस इलाके से, चलो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर अज़ान, नमाज, मस्जिदवार जमातें भी बाज़ जगह पर थी, ये सारी कैफियतें थी, तो वहाँ से आप लोगों ने कितनी जमातें निकाली है पिछले 2 साल में? 4 महीने की कितनी निकाले, चिल्ले की कितनी निकाले, मस्तूरात की कितनी निकाले, आप कितनी अपने पास बुलाए? है कुछ कारगुजारी? कुछ नहीं कारगुजारी तो है, जमातें तो बने वहाँ पर मुस्तकिल के। देखो भाई, ये रैंडम बात नहीं होना, मेजरेबल बात रहना, बात जो है ना वो पुख्ता और मजबूत रहना। हम ये यहाँ वक्त गुजारी के नहीं बैठे, इतने लोग जो बैठे हुए हैं ना, ये सब की वक्त और इनकी सारी चीजें हमारी गर्दन पे अमानत है। ये बेकार लोग हैं हम लोग, आप लोग, आप भी नहीं, मैं भी नहीं, सभी। तो इसलिए इन चीजों को हम इसको जो है ना संजीदगी से लेना जरूरी है।
بغیر سنجیدگی کے کام ہوتا نہیں. جیسے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کام تم دعوت کے کام کو ایسے کرو جیسے تم اپنے ذاتی کام کو کرتے ہو. ذاتی کاموں کو کیسے کرتے, ایسے تصاولی سے کرتے. ذاتی کام کو جس طرح سے کرتے ہیں اس طرح سے اس کام کو جب تک ہم کرنے نہیں لگیں گے تو کام ہونے والا نہیں. ہم اپنے کسی بھی کام کو ایسا نہیں چلاتے, چلو صاحب ٹھیک ہے, اچھا شاید یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, کئی پر متفق جس کو بولتے نا, ایسا نہیں چلتا. تو اس لیے اس کے لیے آپ اس کی پختہ کارگزاری لیجئے اور آپ وہاں پر جماعتیں آپ کے اس علاقے میں ڈالیے. اب کی جو بھی سرمایہ آپ کے مشورے ہوں گے اس کے اندر اس بات کو ضرور لا سکتے. ٹھیک ہے بھائی, دیکھو جتنے بھی جن علاقوں کو جو جماعتیں, ٹھیک چلیے, جو جماعتیں کمزور علاقے جو دیے گئے ہیں ضلعوں کے, اب آنے والے آپ کے سہمائی مشورے میں اس سلسلے میں آپ کو بات کرنا ہے, وہاں پر جماعتیں بھیجنے کی ترتیب بنانی ہے, وہاں کے تقاضے کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ تو آپ لوگوں کو آسانی کے لیے دیے گئے کہ بھئی آپ کی عام جماعت اس میں ڈال لو, ورنہ یہ تقاضے کی جماعتوں کو ختم کرنا مخصوص نہیں. ٹھیک, اور کوئی ہے علاقہ جو اب یہاں اگر بیٹھ کر ابھی آپ کے پاس کچھ وہ اگر ہاں تو ایک کام کرو, عادل آباد کو کون سا دیا گیا بھائی؟ عادل آباد کو ورنگل والے کہاں ہیں؟ یو پی چھوڑ دو, صوبے کی. ورنگل والے عادل آباد والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں, کرنول کے ساتھ میدک اور ایلور, میدک اور ایلور والے کرنول کے ساتھ بیٹھ جائیں. جی ارے کس کو چھوڑ دو گے؟ ارے یو پی چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ اب اس وقت اس سلسلے میں وہ نہیں کرنا ہے اس کو. وہ تو تقاضے آپ کو پورے کرنے ہی ہیں. اس وقت آپ لوگوں کو بیٹھ کر اپنے صوبے کے اعتبار سے جو تقاضے دیے ہوئے ہیں اس کو آپس میں بیٹھ کر سوچیے. نظام آباد کو کون سا دیا گیا بھائی؟ کریم نگر, نظام آباد بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, بیٹھ جائے. نیلور کو وجے نگرم والے بیٹھ جائیں, نیلور اور وجے نگرم. انگول کے وجے واڑا, اور کون سے ضلع ہیں؟ چنتل پوڑی, ایلور والے ان کے ساتھ, چنتل پوڑی والے کے ساتھ بیٹھ جائیں. آپ لوگوں کو یاد ہے نا کون سے ضلع کس کو دیا ہوا ہے؟ 2 سال کام کیے ہوئے ہیں نا. ابھی آپ حضرات بیٹھ کر اس سلسلے میں مشورہ کریں, آگے کا پورا نظام بنا کر اٹھے کہ آگے ان علاقوں کے اندر ہماری 4 مہینے کی انشاءاللہ جماعتیں ڈالی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ ہونے کے بعد انشاءاللہ یہ 15 سے 20 منٹ, ہاں 8:45 بجے انشاءاللہ اذان ہوگی. بیٹھ کر تو کرے گا نا کام. 8:45 تک 15 منٹ میں آپ یہ پورا کام کر لیں. 9:45 بجے اذان ہوگی, انشاءاللہ 9 بجے نماز ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بیٹھ جائیں آپس میں بیٹھ جائیں. جہاں پر جو علاقے پر ہر جگہ پر بورڈ لگے ہوئے ہیں اس اعتبار سے جا کر آپس میں بیٹھ کر اس چیز کو طے کر لیں. شہر حیدرآباد کے حلقے جو ہے اپنے متعلقہ ضلع والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. بھائی دیکھو, عشاء کی نماز کے بعد بستر بچھائیے آپ لوگ, ورنہ نماز کی صفوں میں مشکل ہوگی. آپ حضرات کو جو کام دیا گیا ہے وہ کام کر لیجئے بیٹھ کر. پہلے یہ بستر ڈالنے والے ساتھی, اے بزرگوں ذرا تو سنو نا, عشاء کی نماز کے بعد بستر ڈالیے آپ لوگ, نماز میں مشکل ہوگی. ارے ذرا تو سمجھو آپ لوگ بات, ایک کام دی ہے نا وہ کام کر لو. پھر اٹھا لو, یہ بستر اٹھاؤ, نماز میں مشکل ہوگی.